دین کی بلڈنگ کھڑی کرنے کے لیے ایک ایسی جگہ پہ جہاں دین کو ماننے والے بہت کم ہیں، اس کے لیے کوئی پلان نہیں۔ ان کو کیا چاہیے؟ ایک مطلب جو ساری جتنی چیزیں حکومت میں چاہیے، ساری طاقتوں کو یہ انجوائے کر رہے ہیں۔ اگر کل کو خلافت قائم ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں خلیفے کے پاس چلے جائیں گی نا۔ جو حکومت ہوگی، وقت کی حکومت ہوگی، خلیفہ ہوگا تو اس کے کنٹرول میں مساجد ہے، چاہے مدارس ہے، وہاں سے نظام آئے گا۔ کہ جو تحریکات ہیں ان کے ساتھ جو لوگ آئے ان کو صحیح طریقے سے استعمال ہی نہیں کیا گیا۔ اسٹوڈنٹ شامل ہو جائے، چاہے کوئی بہت بڑا اسکالر شامل ہو جائے، ان سب کے لیے کوئی متعین لائنز آف ورک نہیں ہیں آ پائی، ان کی صلاحیتوں میں جو ہے وہ نکھار نہیں آ پایا۔ ٹارگٹ آڈینس اگر ہماری جو ہے وہ یوتھ ہے یا اگلی نسل ہے، تو وہ کس طرح نظریات کو سمجھتے ہیں، وہ کس طرح کانسیپٹس کو گریسپ کرتے ہیں آج کے دور میں، اس کے مطابق آپ کو اس کو ڈیولپ کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ہوپ آپ سارے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آپ کی خدمت میں پھر ایک دفعہ، لاسٹ ٹائم جو ہمارا سیشن ہوا تھا مدثر صاحب کے ساتھ اور شبیر صاحب کے ساتھ، احیائی جماعتوں کی جو ہسٹری ہے، کس حد تک انہوں نے کامیابی حاصل کی، لیکن جو ان کے مقاصد تھے وہ حاصل کرنے میں یہ کیوں کامیاب نہ ہوئی، تو اسی سلسلے کو آج ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ پوری کی پوری سیریز اس ترتیب سے ہم چلائیں گے۔ کچھ باتیں ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی، کچھ باتیں رہ گئی تھی میرے ذہن میں بھی، اور میں چاہ رہا تھا مدثر صاحب سے، شبیر صاحب سے میں نے اجازت بھی لی کہ آپ ہمیں مزید وقت دیں گے، تو لاسٹ ٹائم جو باتیں ہم نہیں کمپلیٹ کر پائے، آج اسی سے ریلیٹڈ کو سوال جواب پھر جو ہے مدثر صاحب اور شبیر صاحب سے ہم ڈسکس کریں گے۔ سر شکریہ ٹائم دینے کا۔ شبیر بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جی مدثر بھائی کچھ چیزیں تو آپ نے بڑے ویلڈ پوائنٹس ہائی لائٹ کیے لاسٹ ٹائم بھی، کہ یہ وجوہات تھی اوور آل برِ صغیر اور گلوبلی لیول پہ ہم دیکھیں جو دینی تحریکیں ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئی، البتہ کچھ مقاصد انہوں نے وہ حاصل کیے۔ اس میں مدثر بھائی آڈینس کی طرف سے کافی زیادہ یہ سوال آیا کہ یہ آپ نے ہائی لائٹ تو کر دی، تنقید بھی کر دی، وجوہات بھی بتا دی، لیکن آپ نے اب اس کا کوئی طریقہ نہیں بتایا۔ آپ کے پاس کوئی روڈ میپ ہے؟ مطلب اتنی بڑی بڑی جماعتوں کو آپ نے کہا کہ ناکام ہوگی، تو آپ کے پاس ایسی کیا چیز ہے، آپ لوگوں کے پاس ایسی کیا چیز ہے کہ آپ نے یہ تو دیکھ لیا، آپ نے پڑھا، آپ نے آبزرو کیا کہ یہ جماعتیں اس وجہ سے کامیاب نہیں ہوئی۔ اب ہماری جو آنے والی نسل ہے جو یونیورسٹی سے فری ہو گئے مختلف اداروں میں جائیں گے، کام کریں گے، کوئی آرمی میں جائے گا، کوئی پولیس میں جائے گا، کوئی جاب کرے گا کسی بھی ادارے میں، تو وہ کیسے کام کرے پھر اس لحاظ سے؟ ایک تو یہ سوال ہے، لیکن اس کا جواب دینے سے پہلے میں یہ چاہوں گا آپ دونوں سے کہ اگر کوئی پوائنٹ لاسٹ ٹائم رہ گیا ہو کہ جو آپ سمجھتے تھے کہ ہم نے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں مینشن کرنا ہے، وہ آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اس کے بعد پھر جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے اس پہ ڈسکس کر لیں آپ۔ ٹھیک ہے جی، ایک دفعہ پھر جزاک اللہ خیر کہ آپ نے موقع دیا۔ اصل میں جو بات لاسٹ ٹائم بھی ہو رہی تھی اس میں ہم نے دو بڑے ریزنس پہ بات کی تھی۔ ایک تو ہم نے کہا تھا کہ جو افیکٹو مین ہے، سب سے بڑا جو سیرت کا سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو ہے افیکٹو مینز کے اوپر رلائی کیا، کارآمد وسائل پہ رلائی کیا، یعنی ایسے وسیلے پر رلائی کرنا کہ جو رزلٹ نہیں دے سکتا۔ یہ ظاہری بات ہے کہ اس کو ہم اگر سادہ لفظ میں بھی کہیں گے تو یہ ناسمجھی ہے، یعنی اگر ہم ڈیسنٹ لفظ بھی اس کے لیے چنتے ہیں تو یہ ناسمجھی ہے، ورنہ ہم سخت سے سخت لفظ کہیں گے تو یہ احمقانہ پن ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں معاملہ وہی جو دینی تحریکات میں نظر آتا ہے کہ اس حوالے سے جو بھی جس ڈگر پہ بھی چلا دیا گیا ان کو بس وہ چلتے رہے، تو اس لیے ایک تو یہ ریزن بتایا تھا ہم نے۔ دوسری ریزن پہ ہم نے بات کی تھی کہ مقصدیت نہیں ہے، آبجیکٹیوز جو ہیں وہ ڈیفائن نہیں ہیں۔ جب آبجیکٹیوز اور ڈیفائن نہیں کریں گے تو پھر آپ اپنے جو بھی نصب العین ہے اس کی طرف ہونے والی پیش رفت کا جائزہ نہیں لے سکتے، کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ تو بڑا ایک لمبا سفر ہے، بہت بڑا ٹارگٹ ہے جو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں ہم نے چھوٹی سی بلڈنگ بنانی ہوتی ہے تو اس کا ایک پورا پلان ہم بناتے ہیں، وہ پلان اس کے مطابق ہم چلتے ہیں تو پھر جا کے بلڈنگ بنتی ہے۔ جسٹ امیجن کہ ایک ٹھیکیدار جو ہے وہ بس کچھ مزدوروں سے کہ بھی کام شروع کر دو، تو آپ امیجن کریں، خود اب سوچ سکتے ہیں، ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ اس سے بلڈنگ تو نہیں بنے گی۔ بلڈنگ کا پہلے نقشہ ہوتا ہے، نقشے میں تمام ڈیٹیلز طے ہوتی ہیں نا، کہ بھی دیوار کہاں لگنی ہے، کہاں پہ کمرے آئیں گے، کہاں پہ جناب وہ ساری جو تفصیلات ہیں وہ ہوں گی، اس کے مطابق آپ کام پہ لگاتے ہیں نا۔ وہ کارکنان ہوتے ہیں نا ایک ٹھیکیدار کے، وہ کارکنان ہوتے ہیں نیچے مزدور، تو ان کو کام پہ لگانے سے پہلے آپ کے پاس پلان کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک بلڈنگ بنانے کے لیے تو پلان کی ضرورت ہے، لیکن ایک دین کی بلڈنگ کھڑی کرنے کے لیے ایک ایسی جگہ پہ جہاں دین کو ماننے والے بہت کم ہیں،
اس کے لیے کوئی پلان نہیں. تو ڈیفینیٹلی پھر یہ اسٹرگل نے فیل ہی ہونا تھا. تو یہ دوسرا ہم نے ایک ریزن دیا تھا. اور بھی ریزنس ہیں اصل میں. یہ جو جیسے آپ نے سوال بھی کیا کہ ہم اکثر جو ہے جب اس پہ بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں سلوشن دیں. فوراً سے پہلے وہ سلوشن کیا ہے؟ سلوشن ذریعہ بات یہ ہوگا کہ جو غلطیاں پہلے لوگوں نے کی ہیں وہ اب نہ کریں, اور اس کو جو پروسیسز ان کے پاس تھے یا جو انہوں نے اسٹریٹجیز ڈپلوائے کی تھیں ان سے بہتر آپ اسٹریٹجیز لے کر آئیں نا. کیونکہ ذریعہ بات ہے جس طریقے سے وہ چلتے رہے اس طریقے سے تو یہی ہے جو ہمارے سامنے ہے. تو اگر آپ رزلٹ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان پرابلمس کو ذرا گہرائی سے سمجھیں گے. تو اس لیے ہم ویسے تو چیزیں اور بھی ہیں, جیسے فار ایگزامپل اب آپ نے کہا کہ 2-3 چیزیں ہم مینشن کر دیتے ہیں, گو کہ تفصیلات تو بہت ساری ہیں, لیکن اگین جیسا آپ نے بتایا اور ہم سمجھتے ہیں آپ کی آڈینس, کیونکہ ہماری قوم کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جلدی چاہتے ہیں کہ سلوشن بتائیں فوراً سے پہلے. تو خیر چلیں کوشش کرتے ہیں. دیکھیں ایک اور بڑا ریزن جو ان دو کے علاوہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان تحریکات میں جتنے بھی لوگ, میں پرابلم پہلے بتا رہا ہوں اور ساتھ اس کا بتاؤں گا کہ کیا ریزن, یعنی ایک ہوتا ہے پرابلم, لیکن اس کے ساتھ پھر کئی اور پرابلمس بھی جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتے ہیں نا. ایک مسئلہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ پھر اور بھی کئی مسائل کو جنم دیتا ہے. تو اس طرح کا ایک کمپلیکس انالیسس ہوتا ہے. لیکن میں سادہ لفظوں میں اگر بتاؤں کہ, اور یہ سب جتنی بھی تحریکات کے ساتھ جو منسلک لوگ ہیں وہ سب یہ شکایت کرتے ہیں کہ جو تحریکات ہیں ان کے ساتھ جو لوگ آئے ان کو صحیح طریقے سے استعمال ہی نہیں کیا گیا. کتنے ہی لوگ جو ہیں وہ اس لیے ضائع ہو جاتے ہیں کہ وہ جب آتے ہیں تو ان کے مزاج کے مطابق, ان کے انٹرسٹ کے مطابق, ان کے اسکل سیٹ کے مطابق کام نہیں لیا جاتا. ٹھیک ہے, اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. فار ایگزامپل ایک پی ایچ ڈی اسکالر آ گیا ہے, اس نے فلاسفی میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. ہماری تحریکات کے پاس جو آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ بالکل سمپل آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے. اس میں کوئی ورسٹیلٹی کو کیسے ہم نے ہینڈل کرنا ہے اس کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہے. وہ ہوتا یہ ہے کہ ایک کسی یو سی میں, کسی ایک اسرے میں, کسی ایک چھوٹے سے یونٹ میں لگا دیا جاتا ہے جس کے اوپر ایک ناظم ہوتے ہیں یا امیر صاحب ہوتے ہیں. اب ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ جو پی ایچ ڈی اسکالر آئے ان کو کس مقصد کے لیے ہم نے استعمال کرنا ہے یا کیسے کام لینا ہے, کیسے ان سے کام لینا ہے. بس وہ بیسک لیول کا کام ہے, چاہے وہ ایک مزدور شامل ہو جائے, چاہے وہ کوئی اسٹوڈنٹ شامل ہو جائے, چاہے کوئی بہت بڑا اسکالر شامل ہو جائے, ان سب کے لیے کوئی متعین لائنز آف ورک نہیں ہیں. اچھا سر, معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. آڈینس کے سامنے میں یہ اس وجہ سے یہ بات رکھنا چاہ رہا ہوں, آپ کی بات بھی اسی وجہ سے کاٹی ہے کہ سیرت میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی سے ان کی جو کیپیسٹی یا ان کی جو ایکسپرٹیز ہوتی تھی, صلاحیتیں جو جی ان کے مطابق وہ کام لیا کرتے تھے. تو میں نے یہ اس وجہ سے بات ایڈ کی کہ یہ سیرت سے بھی آپ کی بات میچ کر رہی ہے. یہ بہت ہی اہم بات ہے جو مدثر صاحب فرما رہے ہیں نا, یہ بہت ہی اہم بات ہے. اس سے یہ سب سے بڑا نقصان جو ہوا وہ لیڈرشپ ابھر کے اوپر نہیں آ پائی, ان کی صلاحیتوں میں جو ہے وہ نکھار نہیں آ پایا, ان کو بالکل جو ہے وہ ایک مقید کر کے رکھا گیا, ابھر نہیں پائے. جی مدثر بھائی آپ اب کنٹینیو. دیکھیں نا, یہ ایک مسئلہ ہے نا, لیکن اس کی وجہ سے میں نے بتایا اس کی یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوا, کیونکہ آرگنائزیشن اسٹرکچر جو تھا اس کو سوچ سمجھ کے ڈیزائن نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, اب جو آرگنائزیشن اسٹرکچر پہ جب ہم بات کرتے ہیں اور اس پہ ایک انالیسس کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جتنے ایفیشینٹ ماڈلز ہیں ان میں زیادہ تر جو ماڈل ہوتے ہیں وہ فنکشن بیسڈ ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل ریسرچ کا علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ جو کمیونیکیشن پی آر کا علیحدہ ہے, دعوت کا علیحدہ ہے, دعوت کا ایجوکیشن کا علیحدہ ہے, مختلف لائنز آف ورک ہیں, اور اس میں مختلف قسم کے اسکل سیٹ رکھنے والے لوگ جو ہیں آپ ان کو انگیج کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ ماڈل بالکل سمپل ماڈل تھا جس میں کوئی اس طرح کی ڈویژن نہیں تھی, اور بس یہ ہے کہ ڈویژن جو تھیں وہ جغرافیائی لحاظ سے تو ہو گئیں, یو سی لیول پہ ہو جائے یا پھر کوئی اسرا جات ہو جائیں یا حلقہ جات ہو جائیں, تو وہ تو ہم نے ڈویژن کر دیں. لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ جو آپ نے ڈویژن کی ہے اوپر جو بندہ بٹھایا ہے یا تو وہ ایسا ہو کہ وہ ورسٹائل لیڈرشپ اس کے اندر کیپیبلٹی ہو, اور ایسے بندے بہت کم ہوتے ہیں. یعنی ورسٹائل لیڈرز جو ہوتے ہیں نا, جو ہر قسم کے بندے کو اس کے مزاج کے مطابق کام کرا دیں, یہ بہت شاذ ہوتے ہیں. اس لیے ڈویژن کی جاتی ہے فنکشن بیس کہ چلو آپ کو ایسے ورسٹائل لیڈرز اگر نہیں مل سکتے تو ایک پرٹیکولر فیلڈ کا ایکسپرٹ آپ کو مل جائے گا, اس کے تحت آپ اپنی آرگنائزیشن کو کھڑی کریں. تو یہ ایک دوسرا ریزن اس کی وجہ سے جو پیدا ہوا, جس کی وجہ سے آگے جو ہے لوگوں کو استعمال نہیں کیا جا سکا. میں سمپل ایگزامپل دیتا ہوں. ہمیں پتہ چلا کہ بہت بڑی ایک جماعت, ان سے تعلق رکھنے والے کوئی 3000 پی ایچ ڈی اسکالرس صرف پنڈی اسلام آباد
یا کراچی، یعنی یہ بڑے شہروں سے ہیں، 3000 3,000 پی ایچ ڈی اسکالرس خالی ان شہروں سے، صرف ان دو تین بڑے شہروں سے، اور ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جسے کام لیا جا رہا ہو، حالانکہ وہ ملٹیپل فیلڈز ہیں ان کی، ان میں جو نیچرل سائنسز سے بھی لوگ ان سے متعلق ہیں، لیکن سوشل سائنسز سے لوگ متعلق ہیں، اور بڑی سائنسز ہیں جن سے متعلق لوگ ان کے ساتھ ہیں، لیکن ان میں سے کسی ایک سے بھی کام نہیں لیا جا رہا۔ تو یہی مسئلہ ہے کہ آپ میں آرگنائزیشن اسٹرکچر اس کے اندر یہ کیپیبلٹی نہیں تھی کہ وہ ان کو استعمال کر سکتا، تو ڈیفینیٹلی آپ نے ان کو استعمال نہیں کیا، آپ نے فیل ہونا ہے۔ اور پھر جو اس سے آپ اس کی ایک اور وجہ تلاش کریں گے تو آپ کو جو تربیت کا نظام جو ہے اس پہ جانا پڑتا ہے، کہ تربیتی نظام بھی جو ہے بالکل اگین وہ ٹوٹلی لینئر ہے، وہ اس میں کوئی ورسٹیلٹی نہیں ہے، ہر بندہ جو آئے گا وہ ایک ہی قسم کے وہ تربیتی نظام سے گزرے گا۔ حالانکہ یہاں پہ لوگوں کو ٹھیک ہے آپ نے کچھ فکری تربیت بھی کرنی ہے، لیکن اس کے بعد اخلاقی ہے، روحانی ہے، پھر اس کے بعد سکلز بیسڈ ٹریننگ ہے۔ آپ نے ہر بندے کو اس کے مطابق اس کے اندر، جیسے شبیر بھائی کہہ رہے تھے کہ نکھار پیدا کرنا ہے نا۔ ہوتا یہ ہے کہ جو بندہ آتا ہے وہ اپنی سکلز لے کے اس کو بھی آپ نے استعمال نہیں کیا، جیسے کہ آپ جو آتا اس کو ٹرین کرتے، اس کی صلاحیتوں میں نکھار پیدا کرتے، تو ڈیفینیٹلی جب آپ کا ایجوکیشن سسٹم یا تربیتی نظام وہ اتنا ان ایفیکٹو ہے تو نہ تو آپ ایکٹیو کارکنان تیار کر سکتے ہیں، اور لیڈرز تو دور کی بات، لیڈرز تو تیار کرنے کے لیے آپ کو بہت ہی ایڈوانس لیول ایک تربیتی نظام آپ کے پاس ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ کے پاس جو نظام ہے وہ بالکل سمپل سا اور لینئر سا ہے، جس سے کوئی بڑے لوگ جو ہے آپ تیار نہیں کر سکتے۔ اب یہ میں نے بتایا کہ اب دیکھیں اس میں کوئی 4-5 بڑے ریزنز جو ہیں نا وہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں کہ یہ لوگ ناکام کیوں ہوئے۔ اب ان پہ اگر ہم بات نہیں کریں گے اور اس کو کریکٹ نہیں کریں گے اس مسئلے کو، تو فیوچر میں بھی یہی ہوگا، اس میں تو کوئی دو چار کی طرح معاملہ ہے نا۔ پھر ایک اور جو ریزن، جو بہت بڑا ریزن آپ کو نظر آتا ہے وہ یہ کہ جو تھاٹ ہوتی ہے، جو نظریہ ہوتا ہے، اس کو ہر دور میں جو ہے نا لوگوں تک پہنچانے کے لیے، مخاطبین یا ٹارگٹ آڈینس تک پہنچانے کے لیے آپ کو بعض اوقات اسے ری اسٹرکچر کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات اسے ریکنسٹرکٹ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ کو نہیں ملے گا کہ بس وہی جو کتابیں لکھ دی گئی ہیں بس وہ چلی جا رہی ہیں، وہی کتابیں ہیں اور وہی جو موڈ آف جو ڈلیوری تھا وہی ہے، اس میں کوئی چینج نہیں آ رہا۔ جبکہ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، ٹارگٹ آڈینس اگر ہماری جو ہے وہ یوتھ ہے یا اگلی نسل ہے، تو وہ کس طرح نظریات کو سمجھتے ہیں، وہ کس طرح کانسیپٹس کو گریسپ کرتے ہیں آج کے دور میں، اس کے مطابق آپ کو اس کو ڈیولپ کرنا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہی جو بنا دیا گیا اس کو بنا دیا گیا، اس پہ آپ کو مزید کام نہیں کیا گیا، تو ری اسٹرکچر بھی کرنا پڑے گا، ریکنسٹرکٹ بھی کرنا پڑے گا، تاکہ وہ نظریات وہی تاثیر رکھیں جو تاثیر ان کی اس وقت تھی جب یہ دنیا میں آئے تھے۔ دیکھیں قرآن تو یہی تھا، اس نے جو ہے صحابہ کرام کو کیا بنا دیا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، لیکن وہی قرآن آج ہمارے لوگوں کو وہ انسپریشن نہیں دے رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں قرآن میں کچھ کمی ہے۔ قرآن کے جو نظریات ہیں، جو کانسیپٹس ہیں، ان کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں صحیح طریقے سے کنوے کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کو اس کو تلاش کرنا ہوگا، اور اس کے مطابق پھر آپ نے انگیج کرنا ہے آج کے لوگوں کو۔ تو یہ نہیں کیا گیا، اس وجہ سے ناکامی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور جو اس کا ایک اور بڑا جو مسئلہ ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا مسئلہ رہا، اور ڈاکٹر اسرار احمد اللہ نے تو اس پہ بات بھی کی، مولانا مودودی نے بھی اس پہ بات کی، لیکن ڈاکٹر صاحب نے تو خاص طور پہ یہ ذکر کیا، کیونکہ ہم جب لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ذمہ داری ہے تمہاری، یہ فرض ہے، یہ اوبلیگیشن ہے، تو اس کے لیے جو بنیاد ہے وہ ایمان ہے، ٹھیک ہے نا۔ ظاہری بات ہے ایک بندہ جو ہے وہ کیوں اس کاز کے لیے کھڑا ہوگا، اس کے لیے ایک سورس آف انسپریشن، جو سب سے بڑی سورس آف انسپریشن ہے یا جو قوت محرکہ ہے وہ کیا ہے، یہ ہے کہ یہ فرض ہے بھائی، اس کے بغیر نجات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ تو انہوں نے بالکل سب نے بتایا کہ جی یہ فرض ہے، یہ اوبلیگیشن ہے، لیکن اس کی جو بنیاد تھی وہ ایمان تھا۔ بھئی میرا اگر ایمان ہی صحیح نہیں ہے تو میں ان اوبلیگیشنز کو زیادہ امپورٹنس نہیں دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو ایمان کے اوپر کام کرنا تھا، اور خاص طور پہ جس پہ علامہ اقبال نے بھی بات کی اور ڈاکٹر صاحب نے بھی بعد میں بات کی کہ ایمان کی عقلی بنیادوں کو آپ کو واضح کرنا ہوگا، کیونکہ ہم ایک تو سائنٹیفک دور میں رہ رہے ہیں جس میں سوچنے کی خاص عادت ہے ہماری، ہم بغیر عقلی طور پہ چیز کو سمجھے اس کو گریس نہیں کر پاتے۔
ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دوسری سورس جو ایمان ہے، جو ایمان کی جو دوسری سورس ہے قلبی ایمان جسے آپ کہتے ہیں، وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، وہ ہے، اس کے لیے صحبت صالحین ہے، کثرت اذکار و اعمال ہے، لیکن یہ کہ وہ جو سورس ہے وہ ویسے ہی نیچرلی آج ویک ہو گئی. اس کے بھی کئی ریزنز ہیں. پوسٹ انڈسٹریل ایرا میں جو ٹائم ہمارا ہے اب جاب کے اوپر گزر رہا ہے وہ 8-10 گھنٹے گزر رہا ہے. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم اچھی صحبت پہ بیٹھیں. ہمارے پاس یہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم ایک وقت مختص کریں ذکر کا یا اللہ کو یاد کرنے کا. تو وہ جو سورس تھی وہ تو اب ہمارے پاس ویسے بھی ویک ہے. تو اس سے برج ہم کر سکتے تھے انٹلیکچوئل جو ڈائمینشن ہے یا انٹلیکچوئل بیسس آف ایمان ہے، اس کو اگر ہم ریوائیو کرتے. اس پہ ہم نے کام نہیں کیا. ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب نے اس پہ بڑا سوچا لیکن اس پہ کام نہیں ہو سکا. تو جب ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو ظاہر بات ہے اب اوبلیگیشن کا تصور کیسے لوگوں کے ذہن پہ سوار ہوگا یا ذہن پہ جو ہے اس طریقے سے اثر انداز ہوگا کہ وہ اس کے لیے تن من دھن لگانے کو تیار ہو جائے. تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن کوئی اس پہ ایڈریس نہیں کر رہا کہ وہ اس چیز کو. اچھا، دوسرا ایک تو یہ قوت محرکہ ہے. دوسری جو قوت محرکہ ہو سکتی تھی جو تحریک پیدا کرنے والی تھی وہ تھا نظریہ حقوق کا نظریہ. وہ بھی اسلام کے اندر کوئی ایلین تصور نہیں ہے کہ پہلی بات ہے جب یہ نظام آئے گا، نظام عدل و قسط آئے گا اور اس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کے جو محروم طبقات ہیں ان کے حقوق ان کو ملیں گے. اسلام نے ہی یہ چیز اسٹیبلش کی تھی، بعد میں خیر ویسٹ نے اس کو کسی اور لیول پہ اس کو جو ہے اسٹیبلش کیا. لیکن دنیا میں اس وقت جتنی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ 20th سینچری میں موومنٹس چلی ہیں تو پوری دنیا میں وہ رائٹس کی بنیاد پہ ہی چلی ہیں. ٹھیک، کیونکہ مذہب کی تو اتنی امپورٹنس رہی نہیں 20ویں صدی میں، بلکہ یہ آپ اس سے پہلے 19ویں صدی کو بھی لے لیں. 19ویں اور 20ویں صدی میں جتنی بھی موومنٹس چلیں یا جتنے بھی انقلاب چاہے سوشلزم ہے یا کمیونزم ہے، وہ رائٹس کا ایسے ہی ہے. چاہے آپ وہ فرینچ ریولوشن کو اٹھا کے کوئی بھی ازم اٹھا کے دیکھیں، آپ امریکن ریولوشن کو اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے کمیونسٹ ریولوشن، بنیاد وہ حقوق کو ہی بنایا گیا، وہ رائٹس کو ہی بنایا گیا. کیونکہ یہ بہت بڑا نظریہ تھا کہ یار ہر بندہ جو ہے برابر ہے اور کوئی بندہ کسی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں رکھتا. یہ تصور جو کہ جان لاک اور روسو وغیرہ کے نظریات سے سامنے آئے. تو اتنی بڑی اگر یہ موومنٹ پوری دنیا میں چلی اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایج آف رائٹس بھی کہتے ہیں اس کو. ہم نے وہ اتنا بڑا ایک سورس آف انسپریشن ہو سکتا تھا، ہم نے اس کو ایکسپلور ہی نہیں کیا. بھائی اسلام کا تصور حقوق انسانی پیش کرو نا. آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ UN ڈکلریشن جو ہے 1948 کی اس کو لو. اس کے تحت تو پتہ ہے آپ کو کہ ہر کس اس کے تحت انہوں نے ایسے حقوق بھی جو ہے وہ منسلک کر دیے ہیں کہ جو اب جن کو ماننا بھی جو ہے بیوقوفی ہے، جیسا کہ LGBT سب کے رائٹس ہیں. لیکن اسلام کا تصور حقوق انسانی کیا ہے؟ اچھا، اس پہ ایک بڑا اچھا کام بھی ہوا. ایک 80s کی دہائی میں اس پہ بہت کام ہوا اور OIC کے لیول پہ تو کام ہوا. اور 1990 میں کائرو میں ایک ڈکلریشن بھی پاس ہوئی کہ اسلام کا تصور حقوق انسانی کیا ہے. اس پہ ڈکلریشن آف اسلامک ہیومن رائٹس کے اوپر ایک باقاعدہ ڈاکومنٹ اویلیبل ہے. اور اس پہ کمال کام کیا انہوں نے کہ وہ ایک ڈاکومنٹ ایسا بنا کہ جو بالکل اسلام کی اسپرٹ کو واضح کرتا تھا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کی بنا پر پوری مسلم ورلڈ میں اسلامک ہیومن رائٹس کمیشنز بنتے، ایسوسیشنز بنتی اور اس پہ اویئرنیس دی جاتی لوگوں کو. تو وہ جو محروم طبقات ہیں ان کو جو اگر امپاور کیا جاتا وہ کھڑے ہوتے تو کوئی نہ کوئی تو چینج آتی ہے یہاں پر. لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس کو سرے سے ایڈریس ہی نہیں کیا دینی قوتوں نے. اور کیا ہوا کہ وہ جو ویکیوم تھا اس کو فل کیا پھر کمیونسٹ نے یا لبرلز نے. اور پھر ہمیں اس پہ شکایت ہوتی ہے کہ جناب رونا ہم مفت کا رونا ہم نے ڈالا ہوتا ہے مدثر بھائی. اور جب میدان میں ہم عملی کام دیکھتے ہیں تو وہ لوگ ہم سے بہت آگے نظر آتے ہیں. دیکھیں وہ کھڑے ہوتے ہیں عورتوں کے حقوق کے لیے. ٹھیک ہے، ہم نہیں کہہ رہے کہ سارے حقوق جائز ہیں، لیکن جو جائز بات ہے اس پہ تو ہمیں بھی کھڑا ہونا چاہیے تھا. وہ کھڑے ہوتے ہیں مزدوروں کے حقوق کے لیے، مظلوموں کے حقوق کے لیے. ہم کدھر ہوتے ہیں؟ ہم اس کو کہیں پہ بھی نہیں ہوتے. تو یہ ایک اور بڑی ریزن ہم انہیں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو ہم یہاں ہوتے ہیں. کو انہوں نے بہت مضبوط کیا وہاں پہ. ہر ایک مطلب وہ پریزیڈنٹ ہے یا ایک عام آدمی ہے، جوڈیشری اس کو ایک ہی عینک سے دونوں کو دیکھتی ہے. بالکل. تو اب میں نے کوشش کی ہے اختصار کے ساتھ، کیونکہ آئی ایم شیور کہ ہر بندہ اس پہ ہوا کہ کیا کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ میں نے کوشش کی ہے کہ دیکھیں یہ ریزنز ہیں، یہ بڑے بڑے ریزنز ہیں جن کو ایڈریس کیے بغیر اب ہم کوئی ایسی اسٹرگل نہیں لانچ کر سکتے کہ جو کامیابی کی طرف جائے. پھر سب سے بڑی بات پہلے ان پہ کام تو کریں نا، کامیابی تو بڑی دور کی بات. سب سے جو بڑی بات جس کو میں بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں، لاسٹ ٹائم میں نے کہا کہ اسٹریٹجک پلاننگ. ٹھیک ہے، کہ آپ کے پاس ایک اسٹریٹجک پلان ہونا چاہیے. ہمارا دشمن جو ہے وہ ہزار سال کی پلاننگ کرتا ہے. ہم اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں. صحیح فرمایا آپ نے. میں اتفاق سے اسی طرح سرچ کر رہا تھا اسٹریٹجک پلاننگ کے اوپر کچھ مواد تلاش کر رہا تھا. میں ایک ویب سائٹ پہ گیا،
وہاں پر جو آرگنائزیشن تھی وہ کام کر رہی تھی 80,000 سال کے پلان کے اوپر, 80,000 ایئرس پلان. 80,000 سال. ہاں جی 80,000 ایئرز, اور یہ غالباً کوئی جوئش ہی کوئی آرگنائزیشن تھی. اچھا. اب وہ تو 80,000 سال, چلو ہمارا تو 1,000 سال کے لیے تو ہم خود کہتے ہیں نا, وہ تو ہزار سال کی پلاننگ کرتے ہیں. ہمارا حال یہاں پہ کیا ہے کہ ہمارے پاس اسٹریٹجک پلان 1 سال کا نہیں ہے, اور یہ بھی پینڈیمک ہے. یعنی قومی سطح پہ بھی ہمارا یہ حال ہے. اگر ہم اوپر نیشنل سطح پہ دیکھیں تو ہمارے پاس کوئی سارے لوگ یہی کمپلین کرتے رہتے ہیں بھی کوئی پالیسی کنسسٹنسی ہے ہی نہیں یہاں پہ. ایک پالیسی کوئی نہ کوئی لگاتا ہے ڈپلوائے کرتا ہے, 2-3 سال بعد چینج ہو جاتی ہے. تو ہمارے جو دینی قوتیں ہیں ان کا تو حال بہت پتلا ہے اس حوالے سے. آپ نے کوئی اسٹریٹجک پلان دیا ہی نہیں. آپ کے پاس تو 5 سال کا پلان ہونا چاہیے, 30 ایئرس کا, 50 ایئرس کا, 100 ایئرس کا, یعنی آپ کے پاس ڈیٹیلڈ پلان ہونا چاہیے. لیکن اس کے لیے سوچنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا, تحقیقی سوچ ہونی چاہیے, تبھی وہ بندہ سوچتا ہے نا کہ یار آگے کیا کرنا ہے, کیونکہ اس کے لیے فورکاسٹنگ کرنی پڑتی ہے اور پھر اس کے مطابق آپ نے اسٹیپس طے کرنے ہیں. لیکن یہ چیز ہمارے ہاں یہ جو ہے چیز نہیں ہے. تو یہاں میں آپ کی بات میں یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا مدثر بھائی کہ اگر یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں گلہ بھی ان طاقتور حلقوں سے نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ہمیں حکومتیں کیوں نہیں دیتے. صحیح بات, کیونکہ ہمارے پاس کوئی روڈ میپ ہوگا تو وہ حکومت دیں گے نا. ایسا نہ ہوگا ایک نظام گرائیں تو جو پہلے چل رہا ہے اس سے بھی جائیں. سر یہ ہم پہ واجب ہے. اگر ہم یہ ہمارا کلیم ہے بالکل, یار اسلام جو ہے وہ حل ہے, جی ایسے ہی, ٹھیک ہے نا, اور ہم ان سے بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں. لیکن پھر ہمارے پاس جو پلاننگ ہونی چاہیے وہ بڑی اس سے بھی بہتر, بہت تگڑی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب وہ جو پلاننگ کر رہے ہیں جی, وہ آج بیٹھ کے جو ہے 1000 سال بعد کی, مطلب 80,000 سال کی آپ نے بات کی سر, تو اور اس میں کیا فورکاسٹنگ کرتے ہیں. ابھی بھی ہر دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فیوچر کا ایک ماڈل آپ کے سامنے پیش کر ہوتے ہیں. پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں, سوشل سائنٹسٹ ہیں, کیونکہ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں کہ یار دنیا کیسے شیپ کرے گی, اور پھر وہی لوگ جو ہوتے ہیں یہ پھر گائیڈ کرتے ہیں, فورن پالیسیز بنتی ہیں اس کی بنیاد پر, اور باقی اسٹریٹجیز بنتی ہیں. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اسٹریٹجک تھنکنگ ہم نے سرے سے اس کو سمجھا ہی نہیں کہ وہ کام کرنے والے. تو ظاہر بات ہے پھر ہمارے لیے اسٹریٹجک تھنکنگ دوسرے ہی کریں گے نا. جب آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے تو پھر آپ کو دوسری پلان دیں گے, اور آپ کو اس پہ چلنا پڑے گا, کیونکہ آپ کے پاس اپنا پلان اگر ہوتا تو پھر ظاہر بات ہے آپ سوچتے کہ یار دوسرے پہ کیوں لیں دوسرے سے پلان. آپ 23 ٹائمز تو آپ نیشن آف پاکستان کی بات کر رہے ہیں, چلو اس میں سیکولرز بھی لبرلز بھی ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں دینی قوتیں تو چلو ٹھیک ہے نہیں کامیاب ہوئی, لیکن ہمارے جو لبرلز بھی ماشاءاللہ سے خیر وہ بھی ان کا بھی حالت ایسے ہی. ہم تو کہہ رہے ہیں چلو لبرلز کامیاب ہو جاتے ہیں, وہ کمیونسٹ ہی کامیاب ہو جاتے ہیں کوئی بھی, لیکن انہوں نے بھی جو بھی پالیسی میکنگ رہی وہ لبرلز کے ہاتھ میں رہی. لیکن انہوں نے بھی کیا کیا, کوئی ایسا ہمیں کوئی پلان نہیں دیا. 23 دفعہ تو ہم IMF کے پاس گئے, اور IMF کے پاس جانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کے پاس آپ سے آپ کا گھر نہیں چل رہا, نہ آپ کو چلانا آتا ہے, نہ آپ کے پاس کیپیبلٹی ہے کہ آپ چلا سکیں. اس لیے IMF جو ہے نا وہ فیڈر دیتی ہے نا بچے کو کہ ٹھیک ہے آپ یہ فیڈر پکڑیں, ہم آپ کو چلائیں. تو اس طریقے سے سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ بڑے بڑے ریزنز ہیں. اگین اب میں نے اختصار سے کوشش کی ہے کہ کوئی بڑے بڑے ریزن سامنے آئے. اچھا, میں یہ شبیر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. ابھی مدثر صاحب نے بڑے ویلڈ پوائنٹس اٹھائے ہیں, اور سوسائٹی میں اب مور دین 7 to 8 ایئرس تو مجھے ہو گئے ہیں, میں دعوتی محاذ پہ ہوں, اور میں 90 نہیں 100% ان کی بات سے ایگری کروں گا کہ یہی پرابلمز ہم نے دیکھا ہے. لیکن شبیر صاحب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جس لیول کا یہ کام کہہ رہے ہیں, کیا انڈیویجولی لیول پہ ایک بندہ اس لیول تک کام کر سکتا ہے ریسرچ کے طور پہ؟ اس پہ کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہماری جو حکومتیں رہی ہیں, چاہے وہ مارشل لاء کا دور ہو یا سویلین کا دور ہو, انہوں نے بھی تو ایسا مواد یا ایسے مواقع پرووائڈ نہیں کیے نا نوجوانوں کو کہ وہ اس لیول تک کام کر سکتے ہوں؟ اس پہ آپ بھی اپنا پوائنٹ رکھیں, اور پھر نحمد و نصلی علی رسول الکریم. ایک دفعہ آپ کا پھر شکریہ کہ آپ نے اس بہت ہی اہم موضوع کو جو ہے آگے لے کے آپ جو ہے چل رہے ہیں, اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے کہ جیسے علامہ اقبال نے بھی کہا نا کہ وہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب. تو اپنے عمل کا حساب جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اصل میں جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ انڈیویجولی یا انفرادی طور پر اگر کوئی کام کرے, تو اس کو میں مختصراً یہ عرض کروں گا کہ اسلام میں جو ہے اجتماعیت کا تصور ہے. اکیلے میں آپ کام کریں تو وہ کہیں کسی جو ہے وہ کہتے ہیں نا کوئی مونڈ نہیں چڑھتا وہ, تو اس کے لیے جماعت کا ہونا بہت ضروری ہے. تو وہ جماعت جو ہے وہ پورے سسٹم کو جو ہے کھڑا کرتی ہے. میں مدثر صاحب کی بات کو تھوڑا سا
الگ زاویے میں جو ہے آگے بڑھاتا ہوں. انہوں نے جو ہے بہت اچھی تشخیص کی ہے کہ ہماری کیا کمزوریاں ہیں, ہم نے کہاں پر جو ہے کام کرنا تھا اور نہیں کیا. وہ جو تحقیقی قسم کا ہمارا جو ہے وہ رویہ ہونا چاہیے تھا وہ ہمارے پاس نہیں موجود ہے. ہم بس وہ جو ہے نا ہیپیزٹلی مینر میں جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے ہم کہاں کھڑے ہیں, اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہمیں کہاں جانا ہے. بس وہ نفس کو مطمئن کرنے بس اتنا ہی ہے. جب ہم نزدیک جاتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی کسی قسم کا جو ہے کوئی پلان ہی نہیں ہے, کوئی مشن ہی نہیں ہے. اس میں دیکھیے آپ, اس میں کچھ اور بھی پہلو ہیں, کچھ داخلی ہیں اور کچھ خارجی ہیں جن کو ہمیں سمجھنا ہوگا. داخلی میں یہ بھی جو باتیں آئی, جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس پوری ہم جب تحریکات کو لیتے ہیں تو یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں عالمی سطح پر, اور رویہ تقریباً سب کا ایک جیسا رہا. جو گزشتہ بار بھی میں نے آپ کو کہا, جمہوریت کا راستہ انہوں نے اختیار کیا, اور اس میں جو ہے بہت بڑی جو ہے ابھی تک ناکامی ہوئی ہے. جیسے حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن ایک سوراخ سے جو ہے دو بار نہیں ڈسا جاتا ہے. اگر دوسری بار آپ دھوکہ کھاتے ہو تو پھر آپ اپنے ایمان کو ذرا نا چیک کریں, آپ واقعی اس معیار پہ ہیں کہ نہیں ہے. اور ہمارے یہاں تو یہ کنسیپٹ غلط شبیر بھائی معذرت کے ساتھ دے دیا گیا کہ بار بار بیوقوف بننا یہ تقوی کا اعلیٰ معیار سمجھا جاتا ہے کہ یہ بندہ بڑا کوئی نیک ہے اس لیے بار بار. نہیں, تقوی اور نیک ہونا اور مخلص ہونا, مولانا مودودی نے ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ مخلص جو ہے بیڑا گرک کرتا ہے, کیونکہ اخلاص کے ساتھ عقل اور دانائی ہونا بہت ضروری ہے. مومن جو ہے اللہ کو یہ ایسا مومن زیادہ پسند ہے. مومن کو کہتے ہیں نا کہ وہ جو ہے لومڑی کی طرح چالاک اور شیر کی طرح بہادر ہو, وہ دونوں اس کو چیزیں ہونی. شبیر بھائی کی اس میں کہ میں نے ایک صاحب سے بحث کی, انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام نے کون سے دنیاوی علوم پڑھے تھے, وہ بدو تھے, ہم بھی بدو تھے. باقاعدہ تحریک کے کارکن نے میرے سے بات کی, تو میں نے کہا پھر تو بات کرنا ہی جیسے میں نے. اچھا, میں اس پہ ایک چیز آپ کو کہوں گا, اور یہ بڑے سوچ سمجھ کے میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جن تحریکات کی ہم بات کر رہے ہیں, خصوصی طور پر اگر ہم برِ صغیر میں ہی لے لیں, ہم جو ہے وہ زیادہ بڑی بات نہیں کریں گے. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اقامت دین اور اعلاء کلمت اللہ کے مشن پر یہ تحریکات اس وقت لائبلٹی بنی ہوئی ہیں. الٹا اس کو نقصان ہو رہا ہے, تحریک کو, اس کو جو ہے آگے کہیں جانے کا راستہ نہیں ملا, کیونکہ یہ راستہ روک کے کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیے اس میں ایک چیز جب آپ دیکھتے ہیں تو مولانا مودودی نے جو ہے تحریکات کے لیے لٹریچر جو ہے وہ تیار کیا. آپ نے 30 اور 40 کی دہائی میں جو بھی کتابیں لکھی اس کا عربی اور انگلش دونوں میں جو ہے ترجمہ کرایا گیا, اور پھر ان کو عرب اور یورپین اور مغرب کی کنٹری میں پھیلایا گیا. جی, بلکہ میں ابھی اس ٹائم کے آرٹیکلز بھی پڑھتا ہوں, وہ تو دھوم مچا کے رکھتی تھی اس لٹریچر نے پوری دنیا میں. ایک کتاب لکھی گئی ہے کہ تحریکات کے عالمی اثرات, ایسا کچھ ہے وہ اس کا ٹائٹل, موضوع. اس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں اس لٹریچر نے کروڑوں لوگوں کو متاثر کیا ہے, اور اس کی بنیاد پر دنیا میں جو ہے وہ اقامت دین کی تحریکیں اٹھی. عرب میں بھی, وہاں آپ دیکھتے ہیں افریقہ میں بھی, اور یورپین کنٹری میں آپ دیکھیں گے 40 کی دہائی کے بعد ہی جو ہے اسلامک سینٹرز بننا شروع ہو گئے بہت سارے ممالک میں. اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے. ایک تو وہ لٹریچر, دوسرا جو ہے مولانا مودودی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری ایک شخصیت جو بہت بڑی ابھری وہ جو ہے ڈاکٹر اسرار. وہ لکھنے والے تھے, یہ بولنے والے تھے, یہ مقرر تھے. انہوں نے اپنی تقریروں کے اور اپنے بیان کے زور سے جو ہے وہ لوگوں کو قائل کیا. اور مولانا مودودی نے تو کہتے ہیں کہ وہ, کچھ لوگ کہتے ہیں وہ عقل کا دیو تھا. اس نے جو ہے وہ قلم اٹھایا تو اس سے انہوں نے جو ہے بہت لوگ متاثر کیا, اور انہیں ہر ٹاپک کو, وہ خالی جو ہے انہوں نے سیاست کو بھی کیا, معاشیت کو بھی کیا, سماج کو بھی کیا, ہر سماجیت, ہر چیز کو انہوں نے ایڈریس کیا. لیکن ان کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی عبقری شخصیت دوسری پیدا نہیں ہوئی صفوں میں, تحریکی صفوں میں. سب اس پائے کے لوگ. اب آپ دیکھیں نا, مولانا مودودی کے لٹریچر کے بعد دوسری کوئی ایسی کتاب ہی نہیں لکھی گئی جو تحریکی حلقوں کے لیے جو ہے غذا کا کام کرتی, جو ان کو جو ہے آگے لے کے چلتی. وہی لٹریچر ابھی بھی ہے, تقریباً 80 90 100 سال پرانا ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے ہے تھوڑا سا کچھ, مطلب وہ تو مقرر تھے, تو انہوں نے پھر بھی ایک ان کی ہم دیکھتے ہیں کہ انقلاب کے مراحل پہ انہوں نے تھوڑا سا جو ہے وہ
कलम उठाए। एक तो ये चीज़ नहीं हो पाई कि अबकरी शख्सियत जो है वो पैदा नहीं। लिटरेचर के मैदान में हम बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर पाए। जैसे मुदस्सिर साहब जो है बता रहे थे कि हमने वक्त की जो डिमांड है उसके हिसाब से हमने जो है ना वो बदलना है। कहते हैं कि नथिंग इज़ चेंज, नथिंग इज़ परमानेंट बट चेंज। चेंज जो है आपको उसको लेके चलना होता। अगर उसके साथ हम नहीं जो है वो खड़े होते हैं तो फिर हम बहुत पीछे रह जाते हैं। तो ये एक हम देखते हैं कि वही तरीक़ेकार आप देखेंगे कि मौलाना मौदूदी ने जो है आज से 80-90 साल पहले एक हफ्तावारी इज्तिमा या तरबियती इज्तिमा या उसके कुछ ख़ास मौज़ूआत जो हैं वो जहाँ पे तज़किए नफ्स हो, ततहरे कलब हो या इस किस्म के कुछ मौज़ूआत जो हैं वो उसी पे जो है हम अभी तक वहीं पर रुके हुए हैं। आज के दौर में आप देखिए कि हमारा मीडिया में जो है हमारी जो प्रेजेंस है वो ज़ीरो है। मैं 1-2% भी नहीं कह रहा हूँ। वी आर नॉट एग्जिस्टिंग एनीवेयर। इवन हमारे पास सोशल मीडिया इतना बड़ा था, हम वहाँ पर भी अपनी प्रेजेंस को जो है कायम नहीं कर पाए। और इसमें मैं एक और बात ऐड करूँ, वहाँ भी अगर कोई प्रेजेंस है भी तो मुदस्सिर साहब वाली बात, वो गाली ब्रिगेड वाले कारकुन हमें नजर आएंगे। कोई इंटेलेक्चुअल बात करने वाला जो अकली तौर पे हमें खींचे, वो मामला आपको वही मैं दोबारा दोहराऊंगा कि हम उल्टा लाइबिलिटी बने हुए, हम आगे लेके जाते इसकी इस मिशन को। तो हम दे रहे हैं ना, अब क्लेम तो हम कर रहे हैं कि हमने वो सीट संभाली हुई है, लेकिन हम वो काम नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए। और इसमें सबसे अहम बात जो है वो ये है, गुज़िश्ता बार मुदस्सिर रशीद साहब ने भी उसका जिक्र किया था कि हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम नाकाम हुए हैं। नहीं, वो कुछ मिसालें देते ना लोग कि जापान ने सेकंड वर्ल्ड वार के बाद एक्सेप्ट किया इस चीज़ को, हम नाकाम हो गए, और कौम को कहा अब हम इस प्रोग्राम पे चलेंगे। उन्होंने प्रोग्राम दिया कौम को। और हमारे पास जो है हम जो है नाकामी के बाद नाकामी हमें मिल रही, मुसलसल हम नाकाम हो रहे हैं, लेकिन हम बदलने के लिए तैयार नहीं। हम अपने रुफ़का को, अपने साथियों को, अपने अरकान और कारकुनान को वही दलील देते हैं, वही लोरी सुनाते हैं, वही बातें कहते हैं, उनको जो है ये कब तक चलेगा? सर ये बड़ा एक वैलिड पॉइंट उठता है। ये सवाल अभी मेरे जहन में है, दोनों में चाहूँगा कि आप इस पे जो आंसर दें। ये जो आपने अभी बात की कि हमें बाज़ चीज़ों को बदलना पड़ेगा। अच्छा सर, फिर मैं वही कहता हूँ कि हम ऐसी जमातें देखते हैं जैसे अब जमात इस्लामी है, ये मेरे पैदा होने से पहले जो बुज़ुर्ग हैं, जब हम अकेली मजलिसों में बैठते हैं तो हम कहते हैं जी कि आप ये जो तरबियत दे रहे हैं बच्चों को या जो मवाद पढ़ा रहे हैं, ये आपने इसमें कोई अपना जहन लड़ाया या क्या? तो वो कहते हैं नहीं, ये वही मामला है जो मौदूदी साहब के दौर से चलता आ रहा है। अच्छा, फिर कुछ जमातें ऐसी हैं, लास्ट टाइम मैंने बात की कि जिन्होंने ये ठान ली कि जी फ़ौज में ही बगावत होगी तो तब ही, अच्छा वो भी तस से मस्त होने के लिए तैयार नहीं है। फिर कुछ जमातें लोग ऐसे भी जिन्होंने क्लैशनकोप उठाई और उनसे इख्तलाफ भी करें तो उन्होंने कहा ये मुर्तद है और वो उन्हें भी फारिग कर दिया, और वो अपने आप को कहते हैं जी कि हम अल्लाह की राह में जहाद कर रहे हैं। उनके नज़रियात वाले लोग भी, वो भी अपने जहन से तस से मस्त होने के लिए तैयार नहीं। बल्कि बाज़ उनके ऐसे लोग मेरे साथ सोशल मीडिया पे पाला पड़ा, जब मैंने उनके इस नज़रिए को रद्द किया तो उन्होंने मेरी भी तकफीर कर दी कि तू भी काफिर ही है। तो ये जो आपने बात की सर कि इन 70-75 सालों में जितनी तहरीकात शुरू हुई वो अभी तक वो अपनी की अब उसी मामले से हटने के लिए तैयार नहीं है, ये आपको लगता है कि ये वहीं पे खड़ा रहने की वजह में भी कि हमारी अपनी नाअहली है, बेवकूफ़ी है, या इसमें भी कुछ बाहर की ताकतें इन्वॉल्व होती हैं कि इन्हें आगे जाने ही ना दिया जाए, सोचने का वो एक जो आप कहें कि वक्त ही ना दिया जाए या मौका ही ना दिया? मैं आपको इस चीज़ में बताता हूँ कि इसको जमूद कहते हैं कि आप जो है बस स्टैंड स्टिल की जो है वो पोजीशन में है। अक्सर मुदस्सिर रशीद साहब इसको बताते हैं कि वो जो तहरीक के लोग हैं वो एक बस में बैठे हुए हैं और वो अंदर बैठे हुए, उनको लगता है कि हम तो जा रहे हैं, लेकिन बाहर कुछ लोग उनको देख रहे हैं, उनको कहते तुम तो कहीं भी नहीं जा रहे हो यार, इस बस के तो टायर भी नहीं है, तुम जिस बस में सवार हुए हो। असल में जो है एक तो वजह ये है कि इनकलाबियत ख़त्म हो गई है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने गुज़श्ता बार भी कहा, आपसे अर्ज़ किया था कि हमें जो है वो अंबिया के मनहज को जो है वो अपनाना है। अंबिया की तहरीक जब भी उठती थी, जब भी कहीं जगह जो है किसी जगह पे अल्लाह ताला किसी नबी को भेजता था, तो वहाँ सबसे अहम चीज़ जो होती थी वो नबी आम आवाम को दावत व तबलीग देने के साथ साथ मुख्तलिफ हलकों को जो है एड्रेस करता था। उनके साथ एक कशमकश शुरू होती थी और उसका नतीजा ये निकलता था कि
وہ تحریک، وہ جو نبی کی دعوت ہوتی تھی وہ ریلیونٹ ہوتی تھی اور وہ ٹاک آف دا ٹاؤن یا ٹاک آف دا اسٹیٹ بنتی تھی اور اس کے اندر سب انوالو ہو جاتے اور سب تک بات پہنچتی تھی۔ اگر تحریکات جو اس وقت کھڑی ہیں، ان کی بات، ان کی دعوت، ان کی تحریک، ان کی جدوجہد اگر ٹاک آف دا ٹاؤن، ٹاک آف دا اسٹیٹ نہیں ہے تو وہ مکمل ناکام ہے۔ ان کو جو ہے پھر اپنا محاسبہ کرنا ہوگا اور ان کو دیکھنا ہوگا کہ کہاں پر کمزوریاں ہیں، کیونکہ جب تک آپ باطل کے لیے، طاغوت کے لیے چیلنج نہیں ہیں تب تک آپ کامیاب نہیں ہیں۔ وہ سر مقتدر حلقوں سے مراد صرف ہمارے آرمی یا پولیٹیشین ہیں یا سوسائٹی میں جو بھی اثر رسوخ رکھنے والا بھی، یہ کلیئر کر دیں تاکہ آڈینس ہماری۔ اس میں ایک مدثر صاحب کی بات شروع ہونے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا جاؤ فرعون کو ایڈریس کرو اور نرمی سے بات کرنا، تو جاؤ اس کو ایڈریس کرو تم۔ تو وہ اصل میں وہ چیز ہے، آپ کو جا کے ان کو یہ بتانا ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے، تمہارے پاس جو کچھ بھی اقتدار ہے یا وسائل ہیں یہ اللہ کی امانت ہے، تم ہی رہو حاکم۔ فرعون کو یہ نہیں کہا کہ تم اپنی حاکمیت کو چھوڑ دو، اس کو کہا گیا کہ تو اللہ کے سامنے سرنڈر کر اپنی ساری چیزوں کو۔ اسی طرح سے ہم ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو نمرود کے ساتھ ان کا جو مکالمہ ہوا ہے تو اس میں یہی کہا گیا ہے کہ تو نہیں ہے اللہ، تو نہیں ہے الہ، تو نہیں ہے معبود، بلکہ تیرے اوپر ایک الہ اور معبود ہے، تو اس کو مان۔ یہ ہمارے کیمرہ مین اسلم صاحب جو ہیں ابھی کیمرے پہ نظر نہیں آئیں گے، انہوں نے آج سے 1 سال پہلے آپ والی بات کی۔ انہوں نے کہا یار میں ایک بڑی ہی ایک پرسنالٹی تھی، تو میں ان کے سامنے گیا، یا واللہ عالم انہوں نے کہا میں نے کہ پیغام پہنچایا، میں نے کہا یار آپ بھی رہو اقتدار میں لیکن خدا کا واسطہ شریعت نافذ کرو، ہمیں اقتدار نہیں چاہیے۔ تو مجھے وہ آپ کی بات سے وہ اسلم صاحب کی بات۔ اب دیکھیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما تھے، آپ نے تقریباً 80 حکمرانوں کو خطوط لکھے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کتابوں میں ان کی جو ہے پوری جو ہے تفصیل ملتی ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہاں آس پاس کے جو قبائل ہوا کرتے تھے تو ان کے سرداروں کے ساتھ آپ نے جو ہے ملاقاتیں کی ہیں، ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ ایک سردار جو ہوتا ہے وہ جب دین میں آتا ہے تو وہ پورا جو ہے وہ طبقہ، تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ وہ پورے عرب میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ مکہ میں تھے یا مدینہ میں تھے، پورے عرب میں ہلچل تھی اور پورے عرب میں بازگشت تھی ان کی دعوت کی۔ تو یہ سب سے اہم نقطہ ہے کہ اس وقت تحریکات جو ہے ارریلیونٹ ہے، وہ جو ہے کسی بھی کھاتے میں نہیں ہے۔ تو وہ سب سے اہم کمزوری ہے ہماری جس کو ہمیں سمجھنا۔ پھر میں آپ کو تھوڑا سا وہ خارجی کیا اس کے جو ہے ہمارے لیے رکاوٹیں، جیسے آپ کہہ رہے تھے کوئی روک تو نہیں رہا کوئی، اس پہ تھوڑی ہم گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے مدثر صاحب آپ کو اس نقطے پہ یہ مطلب میں ویسے تو بہت سے ریزنز میں نے ابھی لسٹ کیے، لیکن اگر ہم صرف اس پہ ہی بات کر لیں نا تو یہ ایک بہت بڑا ریزن بنتا ہے ناکامی کا، کہ جو بھی آپ کی سٹرگل ہوتی ہے، جو آپ کے کارکنان جس کام میں لگے ہوئے ہیں، اس کی کوئی ریلیونس ہونی چاہیے ہیئر اینڈ ناؤ کے ساتھ، یعنی آج کے دور کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہونا چاہیے۔ اب فار ایگزامپل ایک بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یار میرا مقصد ہی فرد کی اصلاح ہے، تو اب وہ اگر تحریک کھڑی کرتا ہے تو اس کا کارکن ظاہری بات ہے جو کام کر رہا ہے وہ ڈائریکٹلی ریلیونٹ ہے اس کے آبجیکٹیو کے ساتھ۔ جی ایسے ہی، اس لیے وہ کیا کر رہا ہے، وہ جیسے جو بھی سٹرگل کر رہا ہے وہ اس کے فروٹس بھی دیکھ رہا ہے۔ اگر میرا مقصد فرد کی اصلاح ہے، میں کام کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، کچھ فرد ٹھیک ہو رہے ہیں، تو میرا ڈائریکٹلی ریلیشن شپ ہے، ریلیونٹ ہوں میں ہیئر اینڈ ناؤ کے ساتھ۔ مسئلہ یہ ہوا کہ جب ہم بات کرتے ہیں دین کے غلبے کی، تو اب اس کے لیے جو ہم نے منہج کیونکہ ایسے اپنا لی ہے کہ جو ہیئر اینڈ ناؤ سے ڈسکنیکٹ کرنے والے ہیں، جیسے اب جماعت اسلامی جو تھے یا جو لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ الیکٹورل پالیٹکس سے چینج آئے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ جب تک کہ ہم الیکشن میں کامیاب نہیں ہو جاتے اور جب تک کہ ہم حکومت میں نہیں آ جاتے اس وقت تک ہم آگے کی بات ابھی نہیں کریں گے، ابھی تو اس سے پہلا کام یہی ہے کہ الیکشن میں کیسے ہم نے جیتنا ہے اس پہ کام کرو۔ تو ایک بندہ ایفرٹ کر رہا ہے، ایک کارکن ایفرٹ کر رہا ہے، اس کا کام صرف یہ ہے کہ بندے پکڑ کے لاؤ یار الیکشن کے لیے کچھ ووٹر مل جائیں، لیکن وہ اچیو نہیں ہو پا رہا۔ لیکن اس جو الٹیمیٹ آبجیکٹیو جو اس نے کرنا تھا اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ایز سچ۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ کا معاملہ تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ انقلاب برپا ہم نے کرنا ہے، لیکن ماڈل یہ دیا کہ جی 1 لاکھ بندے جب تک نہیں ہوتے تو ہم ایکٹیو ریزسٹنس کی فیز میں نہیں جائیں گے ان کی ٹرم کے مطابق۔ اب تو ہمیں جب ہم تنظیم میں تھے تو ہمیں یہ میسج ملتا تھا بھائی 1 لاکھ بندے پکڑ کے لاؤ، ہم کہ ٹھیک ہے 1 لاکھ بندے تو چلو پکڑ رہے ہیں، وہ کدھر سے آئیں گے، خیر کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ جو ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹیو اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہمارا ابھی جو کام ہے اس سے تو کوئی ریلیشن شپ ہی نہیں اس کا بن رہا۔ تو
اس لیے جو ہم کہتے ہیں نا کہ جو ریفارم کا ایک بہت بڑا دائرہ تھا بیچ میں کہ جو ابھی کے مسائل ہیں لوگوں کے ان پہ آپ بات اٹھاؤ گے تو اب لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق بنے گا, لوگ آپ کو اپنا لیڈر مانیں گے بھی. جیسے انبیاء علیہ السلام کو آپ دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام نے جو اس وقت مسئلہ تھا فرعون جو قومیں جو بنی اسرائیل کا کہ وہ غلام تھے فرعون کے, تو اس کو ایڈریس کیا نا, ٹھیک ہے. لیکن وہ کہتے اگر وہی بھی یہ کہتے رہتے نہیں بھائی اصل میں تو ہمارا ارض مقدس میں جانا ہے, اس کے لیے جہاد کرنا ہے, تو اس کے لیے بس بندے تیار کرو, تو لوگ اس طریقے سے آپ کو لیڈر نہ مانتے. اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ باقی انبیاء رسول علیہ السلام نے بھی ایسا کیا. حضرت لوط علیہ السلام نے جو ہے جہاں پہ بات اٹھائی توحید کے اوپر بات اٹھائی, جہاں پہ شرک کے خلاف بات اٹھائی, وہاں پہ جو سب سے بڑا سوشل ایول تھا اس وقت اس کے خلاف بھی بات اٹھائی. حضرت شعیب علیہ السلام نے جو کرپشن چل رہی تھی ان کی سوسائٹی میں اس پہ بات اٹھائی. تو ابھی کا جو ایشو ہوتا ہے ہیئر اینڈ ناؤ سے اگر آپ کنیکشن نہیں جوڑیں گے تو آپ جیسے شبیر بھائی کہہ رہے تھے کہ ان مقتدر حلقوں سے آپ انٹریکٹ ہی نہیں کر سکتے. آپ انٹریکٹ کیسے کریں گے ان کے ساتھ؟ کوئی ایسی بات ان سے کریں گے جو ریلیونٹ ہے ان سے تو پھر بات بنے گی نا, یا پھر آپ لوگوں سے کیسے کنیکٹ کریں گے جب لوگوں کے ایشوز آپ کے لیے ایشوز ہیں ہی نہیں. اچھا ریلیونس ہونا یہ بہت ضروری ہے. یہ آپ نے بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ ہمارے یہاں دینی تحریکوں میں نے یہ مزاج فیل کیا کہ وہ جو سوسائٹی میں یا گراؤنڈ لیول پہ جو عوامی طور کے ایشوز ہیں نا وہ اس پہ اتنا زیادہ وہ ایڈریس نہیں کرتے. وہ جو بھی بات ہوتی ہے تو وہی کہتے ہیں کہ بس جی اسلام جب تک نہیں آتا تو یہ بالکل وہ یہ دیکھیں یہ ہو گیا, وہ اس کا صرف واحد حل اسلام ہے. وہ مانتے ہیں ہم حل اسلام ہے, لیکن جس سوسائٹی میں جس عوام میں یا جس طبقے پہ آپ محنت کر رہے ہیں آپ کی بات میں کوئی اتنی اٹریکشن تو ہونی چاہیے کہ انہیں لگے کہ یار یہ لوگ آئے تو ہمارے ان مسئلوں کا حل ہوگا. وہ اسلام پہ تو سارے ہی مان رکھتے ہیں کہ وہ تو آئے گا تو ہوگا. اس میں ایک بہت ہی بڑی مثال ہمارے پاس یوسف علیہ السلام کی ہے. بے شک کمال نے سیدھے کہا میں جو ہوں قابل بھی ہوں یہ کام کر کے دکھایا بھی. کیا وہ اقامت دین کا کام تھا؟ اگر ہمارے کسی کاغذ سے پوچھیں تو وہ ہمارے کسی کاغذ سے پوچھیں گے نہیں یار اقامت دین کام تھوڑی ہے. حالانکہ وہ کیا تھا کہ یار وہ انتظام سنبھالنا ہے اچھے طریقے سے تاکہ جو ہے یہاں پہ فاقہ کشی نہ آئے اور جو بھی ریسورسز ہیں ان کو افیکٹولی جو ہے پرزرو رکھنا ہے اور ان کو استعمال میں لے کے آنا ہے. لیکن وہ دیکھیں اس کی وجہ سے ان کو کیا ملا, ان کو وہ لیڈرشپ ملی. تو بات وہی ہے کہ جب آپ اس طریقے سے انگیج کرتے ہیں تو پھر آپ مختلف حلقوں تک پہنچ بھی سکتے ہیں, ان سے بات بھی. اس میں جو ہے نا ایک چیز اور جو ہے ایڈ کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبوت سے پہلے جو ہے آپ حلف الفضول میں جو ہے آپ شامل ہوئے اور وہاں کے مسائل کو آپ نے جو ہے ایڈریس کیا. وہ کہا کہ میں اس میں جو ہے آتا ہوں, اور اس دوران میں بھی جب کشمکش چل رہی تھی تو آپ لوگوں کے حقوق کے لیے اٹھتے تھے, بات کرتے تھے, جس میں جو ہے ہمیں جو ہے کچھ واقعات سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ آپ کھڑے ہوئے. تو میں یہ بھی بات ہے کہ آپ سنیں اگر میرا بس چلے تو میں دوبارہ اس معاہدے پہ بھی آنے کو تیار ہوں, وہ جو حلف الفضول کا معاہدہ تھا. دیکھیں وہی بات ہے کہ اگر آپ لوگوں کے لیے کنسرن ہیں ریلیونٹ ہیں ان کے ساتھ تو پھر وہ آپ کے ساتھ بھی ریلیونٹ ہوتے ہیں, ورنہ آپ کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان سے. آپ تو بات کر رہے ہیں کہ ایک ویگ ڈسٹنٹ ڈریم کی, یہ ایک ٹرمینالوجی ہے کہ جب کوئی بھی آرگنائزیشن جو ہے کسی دور کے خواب کے پیچھے پڑ جائے اور اس سے کوئی تعلق ہیئر اینڈ ناؤ کے ساتھ نہ رہے تو وہ کہیں بھی نہیں جا سکتی, اس کو وہ کوئی پیش رفت نہیں کر سکتی اپنے نسل. اچھا یہاں شبیر بھائی اور مدثر بھائی یہ جو آپ نے بات کی تو آیا جس سوسائٹی میں جس دور میں آپ اور ہم رہ رہے ہیں گلوبل ویلیج بن چکی ہے یہ دنیا, تو آیا اس دور میں کیا اس طریقے سے بھی کام بہتر نہیں کیا جا سکتا مدثر بھائی کہ اگر کوئی جماعت یا آرگنائزیشن یہ دعویٰ کرتی ہے تو وہ جو کارکن اس کے پاس آتے ہیں تو وہ بچے یا بچیاں پوری زندگی خالی اس جماعت کے اندر وہ قید کر کے رکھیں, وہی فکری طور پہ ٹرین کر کے پولیس میں جائیں, وہی بچے پروفیسرز لگیں, وہی بچے آرمی میں جائیں, وہی بچے پائلٹ لگیں. پورے کا پورا ایک جال ہے جو پورے کے پورے پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ ان میں پھیل کے تو وہ کام کریں. تو کیا یہ افیکٹو نہیں ہے بنسبت اس کے کہ ایک جماعت پوری زندگی بس ان بچوں کو اور بچیوں کو اپنی جماعت کے خول سے. آپ نے یہ بہت ہی اچھا سوال کیا ہے, اس کو ہم اکثر جو ہے اپنی جو ہے ڈسکشن میں لاتے ہیں. انقلاب کے لیے جو ہے نا سب سے اہم چیز تعلیم ہے. تحریکات کو چاہیے تھا سب سے اہم, حالانکہ یہاں پاکستان میں تحریکات کو جو ہے نا بہت سارے مواقع تھے, سب سے پہلے یہ ان کو چاہیے تھا کہ سکولوں کا جال ان کا اپنا ہو, نیٹ ورک. آپ دیکھیے کہ اس وقت بھی انگریز یہاں سے 100 سال پہلے جا چکا ہے تقریباً, لیکن اس کے سکول ابھی بھی یہاں قائم ہیں. وہ تو ہم اس کے مقابلے میں جو ہے وہ تعلیمی نظام جو ہے کھڑا نہیں کر پائے. مسئلہ کہ مونٹی سری سے آپ کا جو بالکل نرسری جس کو بولتے ہیں کہ وہاں سے آپ کا نظام ہوتا سکولوں کا,
اور آپ کا پھر جو ہے وہ ہائی اسکول یا جس کو جونیئر کالج بولتے ہیں، پھر آپ کی یونیورسٹیاں اپنی ہوں، آپ کا میڈیکل کالج ہو، آپ کا لا کالج ہو، آپ کے آئی ٹی کے جو ہے کالج ہوں، مطلب جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ہر میں آپ کا جو ہے وہ، تو یہی لوگ پھیلتے ہیں، یہ ان کو آپ جو ہے نا آپ کو ان کو بیچ میں کہیں دائیں بائیں نہیں جانے دینا ہے تاکہ فنشڈ پروڈکٹ جو ہے آپ کو خود ملے۔ اور اس میں جو ہے میں معافی چاہتا ہوں کہ اس میں آپ کو پھر جو آپ فرما رہے ہیں کہ جوڈیشری میں بھی وہ صالح عناصر ہوتا، بیوروکریسی میں بھی وہ صالح عناصر ہوتا، آپ کے آرمی میں بھی وہ صالح عناصر ہوتا، زندگی کے ہر طبقے کو چاہے وہ نوکری کرتے نہیں کرتے، اس کے علاوہ بھی سوسائٹی کے جتنے بھی شعبے جات ہیں آپ کو وہاں لوگ ملتے، وہاں پہ وہ رہتے، اور اسی طرح انقلاب برپا ہوتا۔ شبیر بھائی لاسٹ ٹائم جو ہمارے اسی ادارے میں احیائی جماعتوں کے حوالے سے پروگرام ہوا، مدثر صاحب آئے تھے، میں نے یہ بات کیسر احمد راجہ صاحب کے سامنے بھی رکھی۔ میں نے کہا سر مسئلہ دیکھیں یہ ادراک نہیں کر پا رہے ہمارے مذہبی لوگ جو ہیں، چاہے وہ الیکشن سے بائیکاٹ والی جماعتیں ہوئی الیکشنز کے اندر، کہ آپ شبیر ہو گئے، مدثر ہو گئے، فیضان ہو گئے، کیسر صاحب ہو گئے، آپ ایک سال لگا کے 1000 بچہ تیار کرتے ہیں، لیکن جو تعلیمی نظام آپ کے اوپر مسلط ہیں وہ ایک سال میں 1 کروڑ لبرل اور سیکولر آپ کے اوپر لا کے تھوپ دیں گے، انہوں نے پھر اداروں میں جانا ہے، پارلیمنٹ میں جانا ہے، تو کیا آیا بہتر نہیں ہے کہ ہم ان کے مقابلے میں اپنا ہمارا سسٹم ہوتا؟ یہ کیسر احمد راجہ نے بھی اس بات کو انڈوز کیا، اور یہ آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا کہ انہی اداروں میں سے پھر یہ لوگ تیار ہو کے سیکولر اور لبرل بنتے ہیں۔ میں جو ایک بات کرنا چاہتا ہوں نا کہ وہ جو آپ نے کہا کہ کیا یہ طریقہ نہیں اپنانا چاہیے، اصل میں ہمارے سوچ میں نا ہماگیریت کا ہونا بڑا ضروری ہے کہ ہم جب یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو وہ جو کہتے ہیں نا انگریز کہتے ہیں کہ یو کانٹ لیو اینی اسٹون انٹرنڈ، تو ہمارے بھی یہی اسٹریٹجی ہونی چاہیے نا یار، کوئی بھی ذریعہ، جیسے اب ایجوکیشن سسٹم پہ لوگ کام کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار کھول میں بند کر لیں گے، چینج اسی ذریعے سے ہی آ سکتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نہ تو ہم نے تحریک کھڑی کرنی ہے، نہ ہم نے کوئی ریفارم پہ کام کرنا ہے، بس میں تو اس طرح کوئی چینج نہیں آئے گی۔ یہ سارے جو ہے نا پروجیکٹس ہیں اس بڑے پروجیکٹ کے تحت، یہ ایک پروجیکٹ ہے جو بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے، جیسے شبیر بھائی نے بھی بتایا کہ جب تک یہ ہم اس پہ کام نہیں کرتے، اور خاص طور پہ جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر جو تھی، وہ شبیر بھائی بتائیں گے آپ کو کہ انہوں نے اس پہ کام کیا اور اس کے کیا رزلٹس آئے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ وہ واحد جماعت ہے جس نے اس پہ کام کیا، پورا سکولز کا پورا نیٹ ورک تھا ان کا نا، جس سے وہ تیار ہوئے نوجوان۔ تو اب یہ ہے کہ یہ ایک پروجیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ بھئی یہ ایک پروجیکٹ ہے، اس طرح ایک بندہ یہ اس کا حصہ بن سکتا ہے، اس بڑے ایک اکائی ہے جی۔ اگر آپ دیکھیں یہ سوچ ان لوگوں کے ذہن میں ہونا جو ایسے پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں، ایسے انیشیٹیوز لیتے ہیں، تو وہی سوچ کی ہماگیریت وہ اپنے لوگوں میں بھی ٹرانسفر کریں گے۔ لیکن اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار کام بس اسی سے ہی ہو سکتا ہے، باقی سب فضول ہے، تو پھر کیا ہے کہ وہ جو نیچے اس کے تحت لوگ آئیں گے نا، وہ بھی اپنے ذہن کو اسی محدود، تو یہی تو میں رو رہا ہوں مدثر بھائی، شبیر بھائی، کہ میں نے ہر اس جماعت کو جو دین کے غلبے کی بات کرتی ہے، مطلب اگر میں سنتا آ رہا ہوں کسی ایک جماعت کا نظریہ کہ جی جب تک فوج میں بغاوت نہیں ہوتی تو دین نہیں آئے گا، تو وہ کئی سال گزرنے کے بعد ابھی جو نئے بچے آ رہے ہیں نا، وہ بھی اسی نظریے پہ جمے ہوئے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فوج میں بغاوت ہوگی تو اسی۔ اچھا اگر میں سنتا آ رہا ہوں کہ جی وہ 5-10 لاکھ بندہ جب تک روڈ پہ نہیں آتا تو دین نہیں، تو وہ 50 سال پہلے کے جو لوگ تھے، اب 20 سال کا بچہ اگر اس جماعت میں آ رہا ہے تو وہ بھی اسے نظریے پہ جم رہا ہے کہ وہ آپ والی بات ہے، وہ بس چالیے۔ نہیں، خواہشات سے جو ہے وہ یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ اس میں ایک ایسا کمپریہنسو اس کے لیے جو ہے نا، وہ آپ کو ایک تو سوچ میں ہماگیریت ہوگی۔ دیکھیں سوچ میں ہماگیریت ہوگی تو اتحاد پیدا ہو سکتا ہے۔ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے، جنہوں نے تبلیغ کا راستہ پکڑ لیا وہ کہہ رہے ہیں تبلیغ ہی ہے بس دین کے آنے کا ذریعہ، جنہوں نے پکڑ لیا کہ جی الیکشن میں جانا ہے تو وہ الیکشن ہی ہے۔ بھائی ہم کیوں نہ ان کو ایک پروجیکٹ سمجھ لیں کہ یار یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، ہاں جس کے اندر جو کیپیسٹی ڈیولپ ہوتی جاتی ہے وہ کرتا جائے، لیکن ہر بندے کی جو لیڈران ہیں ان سب کی سوچ اسی لیول پہ ہماگیر ہوگی۔ وہ ٹھیک ہے ابھی کچھ کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، جب آپ امپلیمنٹیشن میں جائیں گے تو آپ تمام کام نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے، تو لیکن آپ کے ذہن میں یہ خانہ تو کھلا رہے گا نا کہ یار یہ تو کام میں نے کر لیا، لیکن یہ خانہ بھی مجھے کرنا تھا، چلو یار میرے بھائی کر رہا ہے، زبردست، وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا تو یہاں الٹا ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ نہیں، یہ یہاں پہ وہ جو جاوید اکبر انصاری بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسے کہتے ہیں وین گارڈ پارٹی سنڈروم۔ یہ کیا بلا ہے؟ یہ بلا یہ ہوتی ہے، یہ بلا یہ ہے کہ ایک آرگنائزیشن جب یہ سمجھتی ہے نا کہ یہ جو ایک اصل میں جو ہم کام کر رہے ہیں یہ تو ایک سوسائٹی کے اندر ایک نا اسٹیٹس ہے، ایک پوزیشن ہے جو کہ اس پہ ایک ہی آرگنائزیشن کھڑی ہو سکتی ہے، اور وہ اب ہم ہیں،
زبردست، یہی نفسیات بن جاتی ہے. دوسری کسی آرگنائزیشن نے آنا ہے تو وہ اس کو سمجھتی ہے کہ میں اس کو جب تک کہ ریپلیس نہیں کرتی جی، یا ہم اس سے ریپلیس نہیں کرتے تو یہ کام جو ہے یہ ہم حال نہیں کر سکیں. ہر جماعت کا پایا جاتا ہے. یہ جو چیز ہے نا، اس نے کیا کیا ہے کہ اس سے پھر بہت سے پھر وہ جو خود وہ کہتے ہیں جاوید اکبر انصاری، یہ خواستیں جانا رہتی ہیں. وہ کیا ہوتی ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ جب یہ سوسائٹی میں جب ایک پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ میں وین گارڈ پارٹی ہوں، تو پھر اس کو کوئی اچھا اکانومسٹ باہر نظر نہیں آئے گا سوسائٹی. وہ اپنے جو اپنے اندر چھوٹا موٹا بینکر بھی ہوگا وہ چیف اکانومسٹ ہو جائے گا، وہ اس کو بہت بڑا بنا کے پیش کریں گے، کیونکہ ان کے نزدیک باقی سوسائٹی تو اس لیول پہ ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں. تو ہم تو صرف اس مقام پہ ہیں جہاں پہ باقی لوگ تو ایگزسٹ نہیں کرتے نا. تو یہ جو ہے نا، اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے خول کے اندر وہ دفن ہو جاتی ہے. اور یہی معاملہ ہو رہا ہے آرگنائزیشنز کے ساتھ. ہمیں سوچ میں ہمہ گیریت پیدا کرنی ہوگی. میں نے کام یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، 100 کام میں نے بھی کرنا ہے، آپ نے بھی کرنا ہے، اور جتنے بھی آرگنائزیشنز کھڑی ہوں گی ان سب نے کرنے ہیں. ہاں ایگزیکیوشن میں ہم کچھ کر پائیں گے، کچھ نہیں کر پائیں گے، لیکن جو نہیں کر پائیں گے، کہ میرا بھائی کرتا ہے تو میرا ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے. لیکن ہمارے یہاں تو ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں. سوچ کی ہمہ گیریت، ہاں سوچ کی ہمہ گیریت آپ کو اتحاد کی طرف لے کے جائے گی، لیکن سوچ کی محدودیت آپ کو کبھی بھی اتحاد کی طرف نہیں لے کے جا سکتی. اتحاد پیدا کرنے میں جو بڑا ہرڈل ہے وہ ہے. اور ایک اور ہرڈل جو بڑا ضروری میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ہائی لائٹ کر دیں، وہ ہے ڈائیکاٹمیز کا کریٹ کر دینا ہے. اچھا ہمارے ہاں نا ایک بڑا یہ ٹرینڈ چلا کہ آرگنائزیشن نے ایک دوسرے سے پہ اختلاف کیا تو ہم نے ڈائیکاٹمیز کریٹ کر لی، دو نوعیتی تعلق جسے کہتے ہیں. جیسے دیکھیں مولانا مودودی نے کہا کہ جی الیکٹورل پولیٹکس سے ہی تبدیل ہے. ڈاکٹر صاحب آئے انہوں نے کہا نہیں، الیکٹورل پولیٹکس کے بالکل برعکس جو ہے ریولوشنری پولیٹکس سے نکل جائے گی. اب یہ ڈائیکاٹمی کریٹ ہوگی، الیکٹورل پولیٹکس یا ریولوشنری پولیٹکس. حالانکہ دونوں کا استعمال کرو بھائی، کیا مسئلہ ہے بھائی. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے مشن تو ایک تھا، طریقہ آپ کہہ سکتے ہیں. آپ ان اگر یہ ریولوشنری پولیٹکس جو کر رہے ہیں وہ الیکٹورل پولیٹکس کو بھی انڈورس کریں کہ جو لوگ ہمارے بھائی کھڑے ہو رہے ہیں اچھا اللہ کرے ان کو. ٹھیک ہے آپ کا اختلاف ہے کہ، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ اس سے تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن یہ کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ یار اس کو تم بالکل ہی چھوڑ دو. نہیں، ہمارے یہاں تو یہ آوازیں لگائی جاتی ہیں مدثر بھائی، شبیر بھائی کے جو اس میں حصہ لیتے ہیں. ایون ہم نے تو لوگوں کو یہ بھی مودودی صاحب کو پہ بھی کفر کا فتویٰ لگا دیا کہ یہ طاغوت کے ساتھی ہیں. بلکہ بعض تو اپنے منہج پہ اتنے سخت ہوتے ہیں اس بھائی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جیسے ہمارے جیسا آپ کا ذکر آپ نے کیا، وہ تو کہتے ہیں کہ یہی واحد منہج ہے. جی صحیح فرمایا، جو کہ سیرت سے ہمیں ملتا ہے. اس کے علاوہ باقی سب منہج طاغوت وہ تو کہتے ہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. وہ اچھا ہم نے کہا یہ کہاں سے آپ نے کیا؟ انہوں نے کہا جی کہ ہمارے جو فقیہ ہیں انہوں نے اس کو پیش کیا ہے. ہم نے کہا بھائی اور کوئی فقیہ اگر دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا جو آپ کے. اچھا ویسے اس میں میرا جو ذاتی ایکسپیرینس رہا نا مدثر بھائی، میں اپنی آڈینس سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ میرا رجحان زیادہ شوق ہے فقہا کو پڑھنے کا. یقین مانے کہ جو بتایا جاتا ہے نا کہ فقہا نے یہ کہا ہے، جب ہم پڑھتے ہیں تو 80 سے 90% ایسا بالکل نہیں تھا. نہیں، یہ تو آج کے دور کے فقہا ہیں. یہی میں کہنے لگا تھا، پرانے جن کو دنیا نے مانا ہے ان کے یہاں کہیں یہ چیز نہیں ملی. اچھا اس میں ایک دو چیزیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ تحریکات جو ہیں وہ اب ایک لائبلٹی بن چکی ہیں، تو ان کو جو ہے اس چیز کا احساس ہونا چاہیے. اور یہ چیز جب ہم اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں نا کہ ہر ایک جماعت اور اس سے جڑے اشخاص جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی حق پہ ہیں اور ہمارا ہی وہ منہج ہے، جو پتہ نہیں 71 یا 72 فرقوں میں سے ایک جو حق پر ہے تو وہ ہم ہی ہیں، ہم کو ہی جنت میں جانا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہماری ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم پہلے جو ہے وہ حنفی، شافعی، حنبلی اور یہ باقی فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، اہل حدیث. اب اس کے آگے پھر ہم نے دیکھا بریلویت، دیوبندی اور باقی چیزیں اہل حدیث میں. اب ان کے اندر بھی جو ہیں 10 20 اور جو ہیں کیا کہتے ہیں حصے ہو گئے ہیں. اس میں ایڈ کرتا چلوں، اب تو اقامت دین والی جماعتوں میں بھی 25-30 گروہ الگ الگ بنے. اب آپ دیکھیں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اب جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیاں یہاں پر ہیں تو ایک ہی گھر میں جو ہے اگر 4 بھائی ہیں تو 4 مختلف پارٹیوں کے ساتھ. یہ اتنے زیادہ ہمارے حصے بکھرے ہوئے ہیں کہ ان کو کیسے جوڑا جائے، اس پر جو ہے ہمیں جو ہے کیا کہتے ہیں غور کرنا چاہیے اور اس کا سلوشن نکالنا چاہیے. اس کا کیا سلوشن ہے؟ لیکن ایک چیز جو رہ گئی تھی جس میں آپ کو میں نے کہا تھا کہ کچھ ہماری جو ہے داخلی جس کا تحریکات کی جو کمزوریاں رہیں جو انہیں کرنا چاہے تھا وہ کر نہیں پائے، تو کچھ خارجی جو ہے
اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا معاملات ہیں. اس طرف ہی میں آپ کو لانا چاہتا ہوں. تو اس میں آپ کو میں زیادہ پیچھے نہ جاتے ہوئے لیکن میں آپ کو یہ چیز کہوں کہ جب ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کانسپریسی کی تھیوریز, ان کی باتیں مت کیا کرو, لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ ابراہیم میں کہتا وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ, کہ یہ ایسی سازشیں کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں, جو مشرکین اور کفار ہیں, کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے جو ہے نا وہ ہل جائے. اب آپ دیکھیے کہ ہم جو ہے فرسٹ ورلڈ وار سے شروع کرتے ہیں. فرسٹ ورلڈ وار جب ہوئی اس کے بعد جو ہے خلافت عثمانیہ کا سقوط ہوا, اس کو توڑا گیا, اس کے حصے بکھرے گئے, اس کی نیشن سٹیٹس بنائی گئی, اور پھر اس کے بعد کس نے بنائی, یہ وہی جو ہے اگر ہم اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ کنیکٹ کریں تو یہ صلیبی جنگوں کا یا کروسیڈرز کا سلسلہ چلتا رہا, جن کے سامنے جو ہے اسلام جب تک خلافت عثمانیہ قائم تھی یہ ایک بہت بڑا چیلنج ان کے سامنے تھا. اس چیلنج کو وہ ختم کرنا چاہتے تھے, اس کو توڑنا چاہتے تھے وہ, اور یہ سلسلہ 400-500 سالوں سے جو ہے مسلسل جو ہے چلتا آ رہا ہے. انہوں نے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو ہے نیشن سٹیٹس بنانے کے بعد وہی کچھ خاندان وہاں پہ بٹھا دیے, مختلف جو ہے 40-50 سے جو ہوئے, اور ان کی جو ہے لگام اپنے ہاتھ میں رکھی, اپنے ہی سٹوجز, اپنے ہی ایجنٹس, اپنے ہی لوگ انہوں نے, اور انہوں نے اس کے ذریعے سے پوری مسلمان کی قوم کو جو ہے وہ کنٹرول کیا. کسی نے ان سے پوچھا بھی تھا تو آپ کو کیا ضرورت تھی خلافت عثمانیہ, تم تو اس کو ایک بیمار ترکی کہتے تھے, تو لیکن کہا کہ ہمیں سب سے بڑا خوف اور ڈر جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ اکٹھے رہے تو یہ کبھی بھی اٹھ سکتے ہیں, جہاد کے نام پر ہمارے خلاف یہ اٹھ سکتے ہیں. اس لیے ان کا الگ الگ ہونا, جیسے کویت کو آپ لیں گے تو چند لاکھ لوگوں پر ایک, قطر کو لیں گے تو چند لاکھ یا 10-20 میل میں پھیلا ہوا ایک جو ہے ملک ہے. تو جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو اس کے بعد جو ہے پاکستان وجود میں آیا. اب ہم کہتے ہیں کہ یہ نظریاتی ایک ریاست ہے, وہ حقیقت بھی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کے نام پر جو ہے اس کو حاصل کیا گیا. لیکن ہم کیا اتنے بھولے ہیں کہ جن لوگوں نے جو ہے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ایک سٹریٹجی بنائی, ایک پلاننگ انہوں نے مرتب کی ہے کہ کس طرح سے ہم نے اسلام کو اٹھنے نہیں دینا ہے, کس طرح سے ہم نے ان کو کنٹرول کرنا, کس طرح سے ان کو دبا کے رکھنا, کس طرح ہم نے اپنے پسندیدہ حکمران وہاں پہ رکھنے, اور کس طرح سے ان کی آرمیز کو ہم نے اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے. کیا پاکستان کے لیے کوئی پلان نہیں ہوتا؟ ایسی بھی چیزیں ہمیں ملتی ہیں گواہیاں, جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جناح رحیم اللہ جو ہیں قائد اعظم ابھی حیات ہی تھے تو ان کی حکمرانی میں ہی جو ہے وہ لوگوں نے انٹرفیئر کرنا شروع کر دیا تھا, جس کی وجہ سے ان کو بڑا ناگوار گزرا. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو ہے وفات کے بعد جو سلسلہ چلا, تو پھر جو ہے اسی ایجنڈے پر جو ہے اسی پلاننگ پر جو ہے پاکستان کو بھی چلایا گیا 1956 کے بعد, جس پہ باقی مسلم ممالک تھے. تو یہ مشرف آپ کے سامنے ایک زندہ مثال ہے, وہ تو چلے وہ بات. اگر آپ ان چیزوں پہ نظر نہیں رکھتے ہیں گہرائی سے, ان چیزوں کو آپ نہیں سمجھتے ہیں, ان کا آپ کو کوئی عطا فتہ ہی نہیں ہے, اور ہمیں لگتا بھی کہ جیسے لوگوں کو کلو بھی نہیں ان چیزوں کا کہ کس طرح سے وہ طاقتیں آپ کے ہر مسلم ملک میں جو ہے اچھی طرح سے اپنی جڑیں جو ہے وہ جمائے ہوئے ہیں, اور ہر آپ کی ایک ایک حرکت کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, چھوٹی سی مثال. یہاں پر اسلامک یونیورسٹی جو ہے اسلام آباد میں ہے, تو یہاں کے جو وائس چانسلر ہیں ان کو یہاں تک کہا گیا, ایک مغربی سفیر نے کہا کہ آپ لائبریری میں لڑکے اور لڑکیوں کو ایک ساتھ کیوں نہیں بیٹھنے دیتے. اب دیکھیں کہاں نظر ان کی ہے, ایک چھوٹی سی چیز پر جو ہے ان کی نظر ہے کہ مسلمان کہیں پر بھی جو ہے اسلامی تہذیب نہ پنپنے پائے. ان کی آنکھوں میں یہ بھی کھٹک. تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہم پر اتنی زیادہ جو ہے وہ نگاہ رکھے ہوئے, اور ہماری ہر حرکت کو جو ہے وہ جو ہے نوٹ کرتے ہیں, اور باضابطہ طور پر یہاں سے رپورٹس بن کے جاتی ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ اس دن, اس ہفتے, اس مہینے میں ہوئی ہیں, اور اس کے تدارک کا بھی ان کے پاس جو ہے نا وہ پلان ہوتا ہے. اب اس کو ہم نے کس طرح سے کمزور کرنا ہے. تو ہماری جو یہ جدوجہد ہے یہ داخلی کے ساتھ خارجی فرنٹ پہ بھی جو ہے ان سب چیزوں کا ہمیں شعور ہونا چاہیے. پھر اسی طرح سے ہماری جو ہے پلاننگ بننی چاہیے, اسی طرح سے ہم نے اپنی اس کو آگے بڑھانا ہوگا. لیکن بدقسمتی سے ان چیزوں پہ ہماری کوئی نظر ہی نہیں ہے. یہ جو اب خارجی جو اٹیک ہوا نا, اس میں سب سے بڑا اٹیک ہوتا ہے نظریاتی, آئیڈیالوجیکل.
اب ان کو تو پتہ ہے، وہ مولانا مودودی کو گاڈ فادر آف ماڈرن جہاد کہتے ہیں نا، ایسا ہی ہے وہ کہتے ان کے آپ بروکنگ انسٹیٹیوٹ کے آپ آرٹیکلس پڑھ لیں یا اور بڑے بڑے جو ان کے تھنک ٹینکس ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یار اصل جو مسلمانوں کے اندر جو اس وقت ڈینجرس چیز ہے ان کے لیے وہ پولیٹیکل اسلام ہے، ٹھیک ہے، اور پولیٹیکل اسلام اور اسی کو وہ کہتے ہیں کہ ختم کرنا ہے، نماز روزے سے ان کو وہ ڈر نہیں ہوتا، مسئلہ نہیں ہے، پولیٹیکل اسلام ان کو پتہ ہے کہ اصل تھریٹ ہے ان کے لیے۔ اچھا اب وہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک نظریہ ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک تحریک ہے پیچھے، تو ڈیفینیٹلی وہ جو بھی کوئی ایسا بندہ کھڑا ہوتا ہے امت مسلمہ میں جو اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، اس کو کنفرنٹ کرتا ہے، آپ دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں دنیا جہان میں، یہ ماجد نواز تھا، پہلے حزب التحریر کے ممبر تھا، جیسے ہی جب اس کے خلاف ہوا تو پوری برٹش جو گورنمنٹ نے اس کو ساتھ دیا، اس کو سپورٹ کیا۔ آج بھی وہ، بلکہ وہ تو ایک الیکشن میں بھی اس نے حصہ لیا تھا، مجھے پتہ نہیں کہ وہ الیکٹ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن کولم فاؤنڈیشن کے نام سے اس نے ایک آرگنائزیشن بنائی اور وہ باقاعدہ برٹش گورنمنٹ اسے فنڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور مسلسل وہ اس کے خلاف کام کر رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب یہ مدرسہ ڈسکورسز کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع ہوا، یہ بھی مطلب جو ہے یعنی بڑے جو تھنک ٹینکس ہیں انہوں نے اس کو انیشیٹ کیا تھا۔ ٹیمپلٹن فاؤنڈیشن جو ہے اس کو فنڈ کر رہی ہے۔ اب مزے کی بات وہی ہے کہ اس کو لیڈ کرنے والا کون ہے؟ وہ جو تنظیم اسلامی کا پہلا ممبر تھا، ٹھیک ہے، ڈاکٹر مہان مرزا جو ہیں وہ اس کو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں۔ تو وہ ان کو پتہ ہے کہ دیکھو یہ جو اس طریق سے کٹ کے لوگ آئے ہیں ان کو پوری طرح سپورٹ کرو۔ اب وہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ اس کا جو سینٹر تھا، میں نے قطر میں بھی دیکھا، قطر میں بڑا سینٹر تھا ان کا، اور اس سینٹر کا نام بھی بڑا انٹرسٹنگ تھا، وہ تھا کہ کرداوی سینٹر فار اسلامک ماڈریشن، اچھا، اسلامک ماڈریشن۔ تو یعنی باقاعدہ طور پہ جہاں پہ وہ اسکالرس تیار ہو رہے ہیں، یہاں پہ ایک جوید احمد غامدی صاحب ہیں جو کہ جن کے اعتراضات ہم بالکل نفی کرتے ہیں نا اس چیز، جن کے اعتراضات کا ہم جواب نہیں دے پا رہے، یعنی تحریکات کے جو اندر حلقے ہیں، یعنی اس نظریاتی جو چیلنج ہے اس کو بھی وہ چیلنج نہیں سمجھتے۔ آپ نے دیکھا کہیں پہ کہ جو ان کے جو بھی اعتراضات ہیں اس پہ کوئی مدلل جواب دیا گیا۔ ایک ڈسکشن ملتی ہے وہ جو شروع میں ڈاکٹر صاحب کی اور ان کی، لیکن اس کے بعد کوئی ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ فرنٹ پہ آگے کوئی وہ معاملہ ہوا، پراپر طریقے سے اس کو کنفرنٹ کیا۔ یا پھر انڈیا کے اندر جو تھے، وہ کیا نام تھے ان کا، شیخ وحید الدین خان صاحب، جن کو پورے طریقے سے بی جے پی گورنمنٹ سپورٹ کرتی رہی، وہ انہوں نے جو اعتراضات کیے اٹھائے، اس پہ بھی بہت کم یہاں پہ بات ہوتی ہے۔ لیکن اب تو یہ بات آگے جا چکی ہے نا، اب تو یہ ہے کہ اور بہت سے لوگ تیار کیے جا رہے ہیں۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ ایک تو یہ آن سلاٹ ہے جو باعث سے ہو رہی ہے، اس کی وجہ دوسرا یہ ہے کہ جو مسلمانوں کی مسلسل ناکامیاں تھیں اس تحریک کے جو ساتھ منسلک لوگ تھے، اس کی وجہ سے بھی انسان سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ یار شاید ہم کچھ غلط کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اب یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے جو کہ دینی حلقوں میں آ چکا ہے کہ ماڈریٹ اسلام جو ہے وہ ایک طرح سے پینیٹریٹ کر رہا ہے۔ جی مدثر بھائی، میرا جو کہ سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ رابطہ تو رہتا ہے، تو میں آپ کی بات کو انڈوز کروں گا کہ اب تو یہ بچے بچیاں باقاعدہ کہتے ہیں فیضان بھائی کہ کہیں ہمارے اسلاف غلط تو نہیں تھے جو مر بھی گئے، جانے بھی نہیں، جیل، لیکن اچیو تو کچھ بھی نہیں۔ ایک دنیا میں ایک ملک بھی نہیں ہے جہاں ہم کہیں آج کل کے دور کے مطابق کہ یہ بہترین سسٹم ہے، دیکھیں ہم نے چلا کے دکھایا، اب یہ دیکھیں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے کہ یہ جو آن سلاٹ ہے کہ اب دیکھیں جو بھی ایسا بندہ کھڑا ہوتا ہے اس کو پوری طرح سپورٹ کرتا ہے۔ مطلب ابھی بھی اس وقت بروکنگ میں غالباً وہ بیٹھا ہوا شادی سید اس کا نام، وہ بھی ایکس اخوانی ہے۔ تو ایسے کی پوزیشن پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ یہ زمانہ تھا، یہ 2008-9 کی بات ہے، جس زمانے میں یہ زید حامد کافی وہ بہت وائرل تھے۔ تو اس زمانے میں سیمر ہرش یہاں پہ آیا، یہ وہ صحافی ہے جو ہیرالڈ میگزین کا وہ چلاتا ہے، یہ یہودی صحافی ہے لیکن بہت بڑا صحافی، یعنی ابو غریب اسکینڈل جو تھا اس نے بریک کیا تھا، یعنی اتنا بڑا صحافی۔ اچھا، وہ یہاں پہ آیا اور یہاں پہ آنے کے بعد وہ واپس گیا تو اس نے ایک آرٹیکل لکھا، وہ بھی میرے پاس کہیں پہ پڑھا ہوگا کہیں، اس میں وہ کہتا ہے کہ میں پاکستان میں ذرا کنسرنڈ ہوا ہوں آ کے۔ کیا کیوں کنسرنڈ ہوا ہے؟ کہتا ہے کہ پہلے تو جب میں آتا تھا یہاں پہ جو ٹاپ قیادت سے ملتا تھا، جو فوجی قیادت ہے یا جو بھی یہاں پہ، تو مجھے شراب وغیرہ بھی پیش کی جاتی تھی، اور تو اس دفعہ جو ہے انہوں نے چائے پانی پہ جو ہے نا معاملہ ختم کر دیا۔ اچھا، یہ میرے لیے کنسرنڈ ہے کہ یہ ان کے اندر اسلامک ایلیمنٹ کہاں سے آ رہا ہے، اچھا، اس پہ کنسرن۔ اچھا، پھر اس نے کہا کہ اس کا انالیسس کرتے ہوئے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو رجیم ہے اس سے طالبان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن 3 لوگوں کا ذکر اس نے کیا، زید حامد،
اچھا، یہ بہت یہاں پہ ایجوکیٹڈ طبقے میں سرائٹ کرتا جا رہا ہے، اور اس کی باتیں کیونکہ یہ جو ہے دلائل کے ذریعے سے کنونس کر رہا ہے کہ پولیٹیکل اسلام از دا ریئل آئیڈیالوجی. حزب التحریر اور ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ، اچھا، 3 کا. اور دیکھیں اس وقت پولیٹیکل جو آئیڈیالوجیکل لینڈسکیپ تھا اس میں یہ 3 لوگ تھے جو اس کی بات کر رہے تھے. اس نے پن پوائنٹ کر کے بتایا کہ یہ کنسرننگ بات ہے، اس پہ سوچیں، غور کریں. تو اس لیول تک جو ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ یہ نظریہ ہی سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے، اور اسی کو کاؤنٹر کرنا ہے، ہر جگہ پہ کاؤنٹر کرنا ہے، اور جہاں موقع ملے اس کی جڑیں جو ہیں کمزور کرنی ہیں. اور اس کا جو سب سے زیادہ جو ان کو فائدہ مل رہا ہے وہ اپنے ہی جو لوگ ہیں ہمارے بھائی. اداری بات ہے، جاوید احمد غامدی صاحب بھی پہلے جی ایسے ہی تو اسی طریقے تھے نا. تو جو اس طرف جاتا ہے اس کو پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں، ان کو فنڈ بھی کرتے ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے پھر جو ہو یہ رہا ہے مسلسل ناکامیوں کی وجہ سے بھی اور دیگر ریزنز کی وجہ سے اسلامی تحریکات کی صفوں میں اب اسلامک ماڈریشن کی تحریک چل پڑی ہے. یہ تو جو ہند کی جو اس وقت جماعت اسلامی ہے اس میں جو لوگ کچھ موجود ہیں جو ان کے امیر ہیں، سعد اللہ حسینی صاحب، انہوں نے تو جاوید احمد غامدی صاحب کے حق میں ان کے بہت وہ تعریف بھی کرتے ہیں اور ان کے نظریات کی بات بھی کرتے ہیں. اور شیخ وحید الدین خان صاحب جب فوت ہوئے تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس پہ خراج تحسین پیش کیا. تو یعنی یہ چیز جو ہے اب کتنی تیزی سے پھیلتی جائے کہ فکری طور پہ اب اتنے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ جماعتوں میں جو ہے. اس پہ جلدی پہ تیل کا کام کیا ٹرکش ماڈل نے. کہا جاتا اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ یار یہ ٹرکش ماڈل. اب ٹرکش ماڈل کیا ہے جو اردوغان کا ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں. اگین آن دا فیس آف اٹ تو آپ کو پتہ نہیں چلتا، لیکن جب آپ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ڈاکٹر نجم الدین اربکان جو تھے وہ جو نظریہ لے کے چل رہے تھے جو کہ اصل اسلام کے جو پولیٹیکل اسلام کا نظریہ تھا، اردوغان جو تھے انہوں نے اعلانیہ کہا کہ میں اس نظریے کو چھوڑ رہا ہوں. اچھا، باقاعدہ ان کے انٹرویوز موجود ہے جب انہوں نے جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی بنائی تھی. اچھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ جدید دنیا کے اندر ریاستی سطح پر اسلام نافذ نہیں ہو سکتا، اس لیے اب ہم اس کی بات نہیں کریں گے، ہم صرف اسلامک آئیڈینٹی کی بات کریں گے. یعنی وہ جو انڈیویجول شناخت ہے، داڑھی، پردہ، نماز، اس کو پرزرو رکھنے کی ہم بات کریں گے. جدید ریاست جو ہے وہ جدید طرز پہ ہی چلے گی. اس کو میں آج انڈورس کر کے تو جسٹس ڈیولپمنٹ پارٹی کی بنیاد رکھ رہا ہوں. اب خود سوچیں گے ایک ایسے بندے کو کہا جا رہا ہے، رول ماڈل کہا جا رہا ہے جو اس نظریے کو چھوڑ چکا ہے. اس نظریے پہ وہ نہیں ہے، لیکن ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ٹرکش ماڈل پہ چل رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں اب جو کھل کے نکلی ہیں تو تھوڑا اور بھی اس میں جو ہے نا ایڈ کیا جائے کہ ایک تو تحریکات ہمارے پاس ہیں جو ہے اس سیاسی اسلام کو لے کر جو ہے آگے بڑھی، اور انہوں نے کہا کہ اقامت دین علی کلمۃ اللہ ہو تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ساتھ میں ہمارے جو ہے ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے ہمارے علماء ہیں، روایتی علماء جن کو ہم کہتے ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں. اگر زمینی حقائق دیکھیں تو یہ اب جڑوں تک ان کا بھی ایک اب دیکھیے آپ اس میں جو ہے جب تحریکات اٹھی، جیسے مولانا مودودی نے جو ہے اقامت دین کی تحریک اٹھائی تو سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے یہی علماء بنی. انہوں نے اس کو جو ہے کمزور کیا، جگہ جگہ وہ کھڑے ہو گئے اور اس میں رکاوٹیں کھڑی کی. اب آج کا جو ہے اگر ہم آج کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ جو ہے اس چیز کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم ہی جو ہیں وہ حق پہ ہیں اور ہم ہی جو ہے صحیح اسلام کو پیش کر رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اور ہم جو ہیں ہمارے مداری جو ہیں وہ دین کے قلعے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن جس وقت ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے دین کے غلبے کے لیے کیوں نہیں جو ہے اٹھتے ہیں، کیونکہ آج تک ہمیں کوئی پچھلے 75-76 سالوں میں پاکستان میں بھی ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ جہاں وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جو ہے دین کے غلبے کے لیے کوئی تحریک. انڈیویجولی طور پہ کوئی نام ہوتا ہے وہ آتا رہا، لیکن ایز اے آل سسٹم کی آپ بات. اب آپ دیکھیے کہ ہم نے جب اس پہ غور و فکر کیا کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے تو گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد جو ہے ہمیں یہ سمجھ میں آ گئی کہ پاکستان کی جتنی بھی مساجد ہیں، تقریباً 5 لاکھ کے قریب مساجد ہیں، وہ علماء کے پاس ہیں، پورا کنٹرول ان کا ہے. جتنے بھی مدارس ہیں علماء کے، مختلف سکول آف تھاٹس کے رہیں گے وہ، لیکن ہیں علماء کے پاس. ساری مساجد، سارے مدارس نکاح یہ پڑھاتے ہیں، جنازہ یہ پڑھاتے ہیں،
اور اس کے علاوہ جو زکوٰۃ جمع ہوتی ہے علماء کے پاس جمع ہوتی ہے، خیرات ہیں، صدقات ہیں، اور تمام پاکستان کے 25 کروڑ مسلمان اگر کہیں سے سمجھ لیں آپ جو ہے، ہم ایک لے لیں کہ قرآن پڑھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، تو وہ ان سے ہی سیکھتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ ان کی حکومت تو آلریڈی قائم ہے۔ ان کو کیا چاہیے؟ ایک مطلب جو ساری جتنی چیزیں حکومت میں چاہیے، ساری طاقتوں کو یہ انجوائے کر رہے ہیں۔ اگر کل کو خلافت قائم ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں خلیفے کے پاس چلے جائیں گی۔ جو حکومت ہوگی، وقت کی حکومت ہوگی، خلیفہ ہوگا تو اس کے کنٹرول میں مساجد ہے، چاہے مدارس ہے، وہاں سے نظام آئے گا، چندہ بند ہو جائے گا، زکاتیں بند ہو جائیں گی، باقی معاملات جو ہے ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے ان علماء کو جو ہے وہ دین کا غلبہ جو ہے ان کی حکومت کو ختم کرتا ہے۔ اس لیے جو ہے یہ لوگ جو اس چیز میں رکاوٹ بنے ہیں کہ مکمل اسلام کا نظام قائم نہ ہو پائے۔ یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے جسے اچھا اس پہ لیکن میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں شبیر بھائی کہ شروع میں جو آپ نے بات کی تھی کہ گراؤنڈ ریالٹیز آپ نے خود ہی یہ بات کی نہ دیکھنی پڑتی ہیں، لیکن ہم ان کو بالکل سائڈ لائن کر کے بھی کام نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑا سوال اٹھتا ہے، اس کا پھر کوئی اس کا بھی تو راستہ ہونا چاہیے نا کہ ان کو بالکل سوسائٹی سے کٹ تو نہیں کیا جا سکتا۔ سوسائٹی پہ تو یہی چھائے ہوئے ہیں نا، میں کہہ رہا ہوں کہ کمپلیٹ سوسائٹی ان کے ہاتھ میں ہے۔ جب یہ پروگرام دیتے ہیں بڑے سے بڑے مفتی صاحب، بڑے سے بڑے کوئی عالم دین، جو بھی پروگرام، جو بھی فتویٰ دیتے ہیں، جس کو حلال کہتے ہیں لوگ اس کو حلال سمجھتے ہیں، جس کو وہ حرام کرتے ہیں لوگ اس کو حرام سمجھتے ہیں، تو وہی تو چل رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ان کی حکومت قائم ہے، لیکن یہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ انقلاب آ جائے جو کل جو ہے جتنے بھی مراکز ہیں، ان کے طاقت کے جتنے بھی مراکز ہیں، وہ تو پھر حکومت وقت کی جو حکومت ہوگی وہ ان کو ڈیل کرے گی، وہ ان کو چلائے گی۔ وہ پھر جو ہے الگ سے چندہ جمع نہیں ہوگا، الگ سے کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ میرا جو اس پہ ہمارا جو موقف ہے، جیسا شبیر بھائی نے تو بتا دیا کہ یہ ریزن ہے نا، لیکن ہمارا موقف یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ایک خام خام ایک کنفرنٹیشن کا معاملہ شروع کر دیا جائے، کیونکہ دیکھیں اس کنفرنٹیشن سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ اس حد تک تو وہ قائل ہیں کہ ایسی حکومت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اسلام کی حکومت قائم ہونی چاہیے۔ اس کے لیے جو بٹس اینڈ پیسز میں کچھ وہ ان کے حلقے سے بھی کام ہوتا رہتا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو باقاعدہ فرض سمجھ کے اور اس کے لیے ایک باقاعدہ ایکٹیو سٹرگل کرنا یہ ان کے مطمع نظر نہیں ہے، اسی لیے کوئی ایکٹیو سٹرگل وہ نہیں لانچ کر پائے، ٹھیک ہے نا۔ جو ایون کہ کچھ ان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا بھی مین پرپز یہی ہوتا ہے کہ ان کے جو مدارس کا نظام ہے اور وہ سارا سسٹم جو ہے وہ چلتا رہے۔ تو اس لیے ایک تو ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ ایک ایسی اس طریقے سے ان کے ساتھ انگیج کرنا ہے کہ وہ کم سے کم رکاوٹ نہ بنے اس میں۔ ہاں ساتھ دے دیں، بٹس اینڈ پیسز میں ساتھ ہمیں دے دیں، لیکن رکاوٹ نہ بنے۔ مسئلہ یہ ہے جس کو میں اکثر بات علامہ اقبال کے ایک شعر کو میں تھوڑا سا ایک آلٹر کرتا ہوتا ہوں کہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ رکابت علم و عرفاں میں غلط بینی ہے ممبر کی، کہ تو حلاج کی سولی کو سمجھا ہے رقیب اپنا، کہ اب اس زمانے میں جو ہے علماء جو تھے یا اسکالرز جو تھے وہ صوفیہ کی جو تحریک ہے اس کے اوپر نقد کرتے تھے، اور جب اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی تھی کہ جو صوفیہ کا لٹریچر تھا وہ بالکل ڈیفرنٹ تھا اس سے جو کہ ہمارا روایت کے اندر لٹریچر آ رہا ہے۔ ان کی ٹرمینالوجیز اپنی تھیں، ان کی اصطلاحات اپنی تھیں۔ تو اقبال کا یہ کہنا تھا کہ ٹھیک ہے آپ تنقید کریں، لیکن یہ ہے کہ اس کو پہلے ان کے موقف کو سمجھ تو لیں۔ اب وہ ٹرمینالوجی جو استعمال کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے آپ کی ٹرمینالوجی استعمال نہیں کر رہے ہیں، پہلے ان کی ٹرمینالوجی کی جو میننگ ہے ان کے لٹریچر سے سمجھیں اور پھر ان پہ تنقید کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ لغابت علم و حرکت میں غلط بینی ہے ممبر کی۔ اب جو ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے جو لوگ ہیں، مولانا مودودی ہو گئے، ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ ہو گئے، یا سید قطب ہو گئے، ان پہ نقد کرتے ہیں۔ اگین ان کا لٹریچر ڈفرینٹ ہے، جی یہ روایتی لٹریچر سے ہٹ کے ہے۔ اب اس لٹریچر کو کیونکہ وہ سمجھ نہیں پاتے اور اس کو اپنے ہاں جو ان کی رائج اصطلاحات ہیں اس کی روشنی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو رد کرتے جاتے ہیں۔ اب وہ پتہ ہے کہ اقامت الدین کے ساتھ کیا ہوا۔ اب اقامت الدین کا جو معنی ان کے ہاں روایت کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اور جو تحریک کے جو لوگ ہیں ان کے ہاں ایگزسٹ کرتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یار جس نتیجے تک وہ پہنچ رہے ہیں کیا وہ غلط ہے یا نہیں۔ بھئی وہ اس نتیجے پہنچ رہے ہیں کہ بھئی جب دین مغلوب ہو تو اس کو غالب کرنے کی اسٹرگل لازمی ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے، اس کو تو آپ انڈورس کریں نا، ٹھیک ہے۔
آپ وہ اصطلاحات میں پھنس جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں یار یہ خراب ہیں، غلط ہیں یہ لوگ. تو جو یہ انفارچونیٹ معاملہ ہے کہ پوری امت مسلمہ سوائے الجزائر کے روایتی جو طبقہ ہے اس نے مسلسل اس کی مخالفت کی ہے، جس کی وجہ سے یہ تحریک ناکام ہوئی ہے بری طریقے سے. تو اس لیے ان سے ہماری یہی ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ دیکھیں آپ کم سے کم رکاوٹ نہ بنیں، ٹھیک ہے، اور سمجھیں کہ یار یہ جو تحریک اتنی بڑی کھڑی ہے یہ امت مسلمہ کے مفاد میں ہے، امت مسلمہ کو اس زوال سے نکالنے کے لیے یہ کوشش کر رہی ہے. اگر ہم اسی زوال میں رہیں گے تو پھر کسی کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، آپ کا بھی کچھ نہیں بنے گا. تو اس طریقے سے ہم چاہتے ہیں ان کو انگیج کریں. لیکن یہ بات ہمیں نظر یہی آ رہی ہے، یعنی اوور دا پیریڈ آف ٹائم، اس پورے عرصے میں بھی دیکھ لیں کہ ان کے ہاں بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے شاذ لوگ جو ہوتے ہیں جو اٹھتے ہیں اور جو پھر بات کرتے ہیں کہ یار یہ ہونا چاہیے. جیسے شیخ محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے اس زمانے میں یہ جب ابوالکلام آزاد نے حزب اللہ قائم کی تو کہا کہ یار اس نوجوان نے ہمیں ہمارا بولا ہوا سبق یاد کرایا. ایسے اعلیٰ ظرف لوگ بہت کم آپ کو. لیکن پھر سر یہ جنہوں نے مطالعہ کیا ہوگا، اس کے بعد ہم بات کو ختم کرتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا، کہ پھر ابوالکلام آزاد کے ساتھ اس وقت کیا ہوا یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا. بالکل ایسا ہی. اور مذہبی طبقے نے کیا کیا؟ مذہبی طبقے نے کیا. تو یہی بات ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الجزائر میں جیسے ہوا کہ تمام جو علماء تھے انہوں نے ساتھ دیا FIS کا، اسلامک سیلویشن فرنٹ کا ساتھ دیا. ان کے تحت کوئی وہ بھی سینکڑوں مساجد تھیں اس وقت، وہ تمام مساجد انہوں نے کھول دی تحریک کے لیے. اچھا. اور اتنا زبردست کام ہوا کہ اگر تو وہ بھی وہ الیکٹورل پولیٹکس کے چکر میں جو چکر میں نہ پھنس چکے ہوتے تو وہاں پہ انقلاب آ سکتا تھا، کیونکہ پورے علماء ان کے ساتھ تھے. لیکن پوری امت مسلمہ میں ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہیں کہ علماء نے عام طور پر جو ہے، انڈونیشیا میں کچھ تحریک تھی جو کسی حد تک انہوں نے ساتھ دیا، لیکن یہ ہے کہ باقی آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ وہ ساتھ نہیں، وہ کے خلاف کھڑے ہوئے. تو اس طریقے سے جو ہے یہ اسٹرگل کامیاب نہیں ہوگی. ہمیں ان کے ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے، لیکن ان کی طرف سے جو اعتراضات آتے ہیں انقلابی فکر کے ان کو رد بھی کرنا ہے. دیکھیں جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ماڈرنسٹ ہیں ان کی طرف سے اعتراضات اٹھتے ہیں، آپ ان کو رد کرتے ہیں نا. رد نہیں کریں گے تو پھر آپ کے کارکنان میں شکوک پیدا ہوں گے. اسی طریقے سے ان کی طرف سے پھر اعتراضات اٹھتے ہیں، ان کا رد ہونا چاہیے پھر، ٹھیک ہے، اس کو رد کرنا ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر ہمارے لوگ جو ہیں وہ کنفیوژن پیدا ہو جائیں گے. صحیح کیا ہے، صحیح انڈرسٹینڈنگ دین کی کیا ہے، وہ قرآن و سنت کی بنیاد پہ ہی ہم کھڑا کریں گے، اور اسلاف کی انڈرسٹینڈنگ بھی کھڑا کریں گے ہم اس کو. لیکن یہ کہ جب وہ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس وہ کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ پہلے اس کو سمجھ تو لیں کہ وہ اعتراض کیا کر رہے ہیں، اور پھر اس کو رد بھی کریں اسی لیول پہ جا کے جس لیول پہ وہ اعتراض کر رہے ہیں. کیونکہ یہ بھی کیپیبلٹی نہیں ڈیولپ ہو سکی نا دینی تحریکات کے اندر، کہ ہمارے ہاں نہ تو اچھے ریلیجس سائنسز کے اسکالرز ہم تیار کر پائے، نہ ہی اچھے سوشل سائنسز کے اسکالرز ہم تیار کر پائے. مطلب یہ کہ میڈیوکر قسم کے ہم نے وہ کارکنان تیار کیے جو جواب بھی ڈیسنٹ طریقے سے نہیں دے پاتے. اور اب تو خیر آپ کو پتہ ہے جس طرح آپ کہہ رہے تھے، اب تو معاملہ ذرا ایک نیکسٹ لیول پہ جا چکے ہیں. اب تو گالم گلوچ اور دوسروں کو جو ہے دوسروں کی عزتوں پہ کیچڑ اچھالنے والی بات آ گئی ہے. تو اس طریقے سے تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. آپ کو اپنے نظریے پہ مضبوط رہنے کے لیے ان کا متلل ابطال کرنا ہوگا، جو بھی اعتراضات کھڑے کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کمپٹیشن نہیں کرنی. ان کو اول تو یہ کہ کوشش کرنی ہے کہ ان کی ریزسٹنس ختم ہو، اور دوسرا بلکہ آگے بڑھ کر یہ کام ہے کہ ان کو استعمال کرنا ہے. یہ آپ کو ساتھ، جیسے ٹرانسجنڈر ایکٹ کا جو سارا معاملہ تھا تو ان صاحبوں نے ساتھ دیا. تو اس طرح ہم نے ان کو انکریج کر کے ان کو بھی ساتھ ملانا ہے تاکہ ایک بڑی چینج ہم لا سکیں. ایسا روم ہم نے ان کے لیے دینا ہے کہ یہ اس کے اندر اس کا پارٹ بن سکیں. اور اگر آپ لیڈ کریں گے اور صحیح طریقے سے اچھے کام کریں گے تو پھر ان کو بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے. اس میں میں جو ہے وہ جیسے مدثر رشید صاحب نے جو ہے بہت واضح طور پہ کہا کہ ہمیں ان علماء کے ساتھ جو ہے کوئی بھی کسی بھی قسم کے تصادم میں نہیں آنا چاہیے. یہ تو خالی ایک جو ہے نا وہ ریزن ہے جس پر میں نے بات کی ہے کہ یہ لوگ جو ہے غلبہ دین کے لیے جو ہے وہ اٹھتے نہیں ہیں. اور دوسری ہماری علماء سے یہ بھی بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہوگی کہ مدارس کو ایک ایسا جو ہے نا ماڈل بنایا جائے کہ وہاں سے جو بھی پروڈکٹ نکلتا ہے وہ سوسائٹی کے ہر معاملے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لے لے. مسئلہ ہے کہ مدارس سے نکلنے والا ہمارا جو نوجوان ہے وہ ہمارا اثاثہ ہے. وہ صرف اس کے سامنے ایک ہی چیز، مجھے کہیں پہ امامت ملے یا میں کہیں پر کوئی اپنا مدرسہ قائم کروں. تو لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس میں اتنی جو ہے وہ جدیدیت آئے اور اتنا اس مدارس میں انقلاب آ جائے کہ جیسے علامہ اقبال کا وہ شعر ہے نا کہ جو ہے وہ
सबक पढ़ फिर तू सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। तो ये जो है शुजाअत, अदालत और जो है इसका सबक जो है मदारिस में पढ़ाने की ज़रूरत है, और फिर जो है वो लोग सोसाइटी के काम आए, समाज के जितने भी मसाइल हैं उसको अपना समझ कर उसको हल करें। तो आज मुझे लगता है कि आज जो बातचीत हुई है उसमें जो ये हमारा की तहरीकात की क्या जो है खामियां रहीं, क्या गलतियां रहीं, किस वजह से हम नाकाम हुए, और उसके हल भी क्या है वो भी हमारी बातचीत में, सोल्यूशन भी जो है वो हमारी बातचीत में जो है वो सारी चीज़ें आ गई। तो जो हमारे देखने वाले ऑडियंस हैं जो चाहते हैं, तो इस पर, इन बातों पर अगर वो गौर व फिक्र करेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना था, हमने क्या नहीं किया, और आगे चलकर हम जो है किस रोड मैप भी इसमें जो है तकरीबन आ गया। बहुत शुक्रिया मुद्दसिर भाई आपका, शबीर भाई आपका, कि आज की डिस्कशन बड़े मज़े की रही, और यकीनन आप वाली बात कि हमारे जो सुनने वाले नाजरीन हैं उन्हें भी काफ़ी इस्तिफ़ादा होगा। अब ये हम उन तक छोड़ते हैं कि इस डिस्कशन के बाद वो अपना मामला जो है रिसर्च का, या जो जो गलतियाँ उनकी जमातों में, किसी भी जमात से वो ताल्लुक़ रखते हैं, हम किसी का नाम लेके नफ़ी नहीं करेंगे, वो अब ये आवाज़ उठाएं अपनी भी जमातों में। और ये जितना जो एक सदी की आपने सारी की सारी हिस्ट्री बयान की, बर सगीर की भी और बाहर भी, इन सारों का जायज़ा लेके जो खामियाँ इन लोगों ने की, वो अब आने वाली जो नस्ल है या जो हम लोग काम कर रहे हैं, अब वो खामियाँ हम ना करें, और इस पर बेहतर से बेहतर कैसे काम किया जा सके। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।